أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ ہے جی آیت نمبر 189 سے پڑھیں۔ یسألونک عن الأہلہ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں نئے چاندوں کے بارے میں۔ حال عام لام سے ہے، ہلال کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، ہلال احمر کا لفظ بولتے ہیں، اسی سے ہے۔ چاند کا باریک ہونا، گھٹنا بڑھنا، تو وہ سوال کرتے ہیں آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں کہ چاند کیوں کم ہوتا ہے، کیوں نیا آتا ہے، چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے۔ کوئی کہہ دیجئے ہیا مواقیت للناس والحج، یہ اس لیے ہے کہ وقت مقررہ جانا جا سکے لوگوں کے لیے بھی اور حج کے لیے، کیلنڈر کے لیے ہے جی، کیلنڈر کے لیے، سمپل بات۔ اسی لیے جب مسلمانوں نے اپنا کیلنڈر شیڈیول کیا تو اسے لونر کیلنڈر رکھا، قمری کیلنڈر بنایا، شمسی نہیں بنایا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی مشکل ہے، مہینوں کا فرق آتا ہے نا، 29 کا مہینہ آتا تو یہ ہے تو وہ ہے، تو چاند کے نکلنے میں بحث ہوتی ہے۔ چاند کے نکلنے میں بحث اس وجہ سے نہیں ہے کہ کائناتی نظام میں چاند کا سسٹم گڑبڑ ہے اور سورج کا سیٹ ہے، وہ ہمارے لوگوں نے مدعا بنایا ہوا، جیسے سیاستدان مدعا بناتے ہیں نا، مولوی بھی بناتے ہیں۔ ہاں، یہ ان لوگوں کا بہانہ ہے لڑائی ڈالنے کا، اور کچھ بھی نہیں۔ اور یہ ڈرامہ آپ کو پاکستان میں ملے گا، پاکستان بھارت وغیرہ میں، باقی دنیا میں، اسلامی دنیا میں نہیں ملے گا۔ وہ کیلنڈر کو فالو کرتے، ہم نہیں تماشا لگایا، کیونکہ یہاں مختلف نسلوں کے لوگ ہیں، ویسے ہر ملک میں ہی ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں گورنمنٹ ویک ہے نا، مفاد پرست قسم کی کمزور حکومت ہے، تو اس وجہ سے ہر جتھا جو ہے نا وہ اپنی من مرضی کرتا ہے۔ تو آغاز میں یہ مسئلہ جو تھا اتنا بڑا نہیں تھا، یہ مسئلہ صرف جو تھا نا افغانوں کا تھا بیسیکلی۔ افغان جب ابھی پراپر نہیں بھی آئے تھے تو جو پٹھان قبائل ہیں، سرحد کے جو قبائل ہیں، قبیلے، وہ پیچھے سے بلانگ تو افغان سے ہی کرتے ہیں، تو وہ یہ کہتے تھے کہ چونکہ ہم نسل افغانی ہیں تو ہم عید افغانستان کے ساتھ کریں، یہ بحث وہ کرتے تھے۔ تو وہ سارا سال تو ظاہر ہے رہتے تو یہی ہیں، مگر عید کے وقت وہ اپنے وطن، ہم اپنے وطن والوں کے ساتھ کریں۔ مسکنسیپشن تھا، سمجھایا جاتا، بتایا جاتا۔ پھر بعد ازاں جب ضیاء صاحب کا دور تھا اور افغانی مہاجرین جو ہیں وہ پاکستان بڑی تعداد میں آئے، تو یہ مسئلہ تھوڑا زیادہ بڑھ گیا۔ تو یہ سرحد میں ہوتا تھا، سرحد میں یہ پرابلم شروع سے آتا تھا کہ افغان جو ہیں وہ اپنی عید افغانستان کے ساتھ کرتے تھے۔ پٹھانوں کے دو گروہ بن گئے تھے، ایک جو افغانوں کے ساتھ عید کرتا تھا اور ایک جو ہمارے ساتھ کرتا تھا۔ اور ہمارے اپنے لوگ گورنمنٹ کے ساتھ کرتے تھے، تو وہاں عید کی دو نمازیں سرحد میں، یعنی ہم بچپن سے دیکھتے ہیں، میرا ننیحال ہے تو بچپن سے دیکھتے ہیں کہ جی آج افغانوں کی عید ہے تو آج ہماری عید ہے۔ اچھا ٹیکنیکلی تو افغانستان بھی ہماری پٹی میں ہی پڑتا ہے، لیکن وہ سارا سال تو کیلنڈر پہ چلتے ہیں، اور عید کا جب موقع آتا ہے تو سعودیہ کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ پہلی بات تو ایسا ہوگا نہیں، آپ جس علاقے میں رہ رہے ہیں آپ اسی کے حساب سے چلیں، ایک بات ہے۔ اور دوسری بات ہے، فرض کریں کہ اگر آپ نے فالو کرنا ہے، جیسے امریکہ وغیرہ میں جو لوگ رہتے ہیں، اب ان کو گورنمنٹ اس معاملے میں نہیں سپورٹ کرتی تو وہ پھر سعودیہ کو فالو کرتے ہیں، پھر وہ تھرو آؤٹ سعودیہ کو فالو کریں، پورا ہی پھر سعودیہ کے ساتھ ہی چلے جائیں۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ باقی، یعنی کہ روزے رکھتے وقت ہم اپنی مہینے پہ شروع کریں گے اور عید مناتے وقت ہم سعودیہ کے ساتھ مل جائیں گے، 28 روزے فرما لیں گے، یا پوری دنیا کے 30 تو ہمارے 29، یہ والے کھیل نہیں ہوں گے۔ تو اصل میں یہ مسئلہ جہالت کی وجہ سے پیدا ہو، اگنورینس کی وجہ سے۔ جس طرح ذوالحجہ، 9 ذوالحج جو ہے، اس کا عرفہ کا جو دن ہے، اس کو لے کر جو بحث ہوتی ہے کہ جی جس دن عرفہ ہوگا اس دن روزہ رکھا جائے، اور بڑے پڑھے لکھے لوگ، یعنی کہ ڈاکٹر انجینئر بحث کرتے ہیں کہ لو جس دن اب عرفہ ہے اس دن عرفہ ہے۔ اور بھئی عرفہ کس کو کہتے ہو؟ عرفہ 9 ذوالحج کو کہتے ہو، جس دن 9 ذوالحج ہے اس دن 9 ذوالحج ہے نا، یہ تھوڑی ہے کہ 8 ذوالحج کو 9 ذوالحج منا لو گے۔
اس لیے کہ سعودیہ میں ہو گیا. اور یہ ہر ایک اس میں ہوتا ہے کیلنڈر میں. یہ نہیں کہ قمری میں، شمسی میں بھی. جیسے 25 دسمبر کرسمس ہے، کرسمس ڈے ہے نا ان کا. اب پاکستان میں 25 دسمبر کس دن آ رہی ہے، اور فن لینڈ میں کس دن آ رہی ہے، امریکہ میں کس دن آ رہی ہے، فرق پڑے گا نا. تو جس دن ہمارے یہاں 25 دسمبر کی مارننگ ہوگی اس دن یہاں 25 دسمبر سیلیبریٹ ہوگی. جس دن ان کے وہاں ہوگی اس دن وہاں پر سیلیبریٹ ہوگی. ایسے ہی ہمارا معاملہ، سملر معاملہ. اب یہاں پر یہ جی 2 گھنٹے کا فرق ہے ٹائم کا. اور بھائی 2 گھنٹے کا فرق ہے، مگر 2 گھنٹے کے فرق کے ساتھ یہ فرق پڑتا ہے کہ چاند نکلتا نہیں. چاند کا طلوع ہونا یعنی کہ اس کو کہا جاتا ہے چاند کی پیدائش. پیدائش سے مراد یہ ہوتا ہے کہ چاند اس پٹی کے اندر آ جاتا ہے جس پٹی پہ اس کو نمودار ہونا ہے. ٹھیک ہے، لیکن چاند کی پیدائش کے بعد اتنا میچور ٹائم چاہیے ہوتا ہے کہ چاند نظر آئے. ٹھیک ہے، ہمارا یہ پورا ہورائزن ہے نا سعودیہ سے پاکستان تک، یہ ایک ہی پٹی ہے. وہاں پر چاند آ گیا، وہ ادھر سے ہماری طرف آتا ہے. وہ سعودیہ میں تو نظر آ گیا، پر کیا اتنا ٹائم تھا رات کا کہ وہ ہم تک پہنچتا اور ہمیں نظر آتا؟ اگر تو تھا تو پھر نظر آئے گا نا، پھر ہوگا. اور اگر نہیں ہے، آپ کا سیٹلائٹ کہہ رہے نہیں آج یہ نظر نہیں آ سکتا، پتہ ہے کیوں؟ روشنی ہو جائے گی نا، روشنی ہو جائے گی، ٹوائی لائٹ جس کو کہتے ہیں. اس کی وجہ سے چاند نظر نہیں آئے گا. وہ ٹریول کرتا ہوا ہمارے پٹی میں پہنچ تو جائے گا، مگر وہ اتنی لیٹ پہنچے گا. وہ ہماری چاند نے رکنا نہیں ہے. جب وہ چاند کا پیدا ہونے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ جب نظر آنا بند ہو گیا، اس کے بعد وہ دوبارہ ٹریول کرتا ہوا اس پٹی میں آ گیا. اب اس سے نظر آنا ہے، لیکن پٹی میں آنے اور نظر آنے میں کئی گھنٹوں کا فرق ہوتا ہے. اب سعودیہ میں وہ نظر آ گیا. سعودیہ سے پاکستان تک نظر آنے کا ایک مخصوص ٹائم ہے، اور وہ ٹائم ہزاروں لاکھوں سالوں سے ایک ہی ہے. نہ چاند کی سپیڈ چینج ہوتی ہے نہ سمت. تو سیٹلائٹ کیلکولیٹ کر کے بتا دیتا ہے کہ یہ رات 11-12 بجے تک نظر آئے گا، یا یہ پہنچے گا آپ کے ہورائزن میں 3 بجے، جبکہ سپیدہ سحر ٹوائی لائٹ جو ہے وہ نمودار ہو گئی ہوگی. اور چاند چونکہ بالکل پہلی کا نظر آنا ہے تو نظر نہیں آنا، لہٰذا ہمارے یہاں پھر ایک دن کا فرق پڑے. یہ جو کہتی ہے نا کہ جی 2 گھنٹے کا فرق ہے، تو آپ کیوں کہتے ہیں چاند کا فرق ہے؟ بھائی اس وجہ سے ہے، جب تک چاند نظر آنے کے ویزیبل آنکھ سے نیکڈ آئی ویزیبل نہیں نہ ہوتا، تب تک چاند نہیں نکلا. ہاں، کوئی ضرورت نہیں آپ کو ٹیلیسکوپ پہ لگا کر بھی دیکھنے کی. پھر تو سیٹلائٹ آپ کو ٹائم بتاتا ہے نا کہ یہ آنکھ سے ویزیبل اتنے بجے ہوگا. آج نہیں ہوگا کیونکہ یہ وہاں تو نظر آ گیا، پر جب تک یہ پاکستان میں پہنچے گا سپیدہ سحر نمودار ہو گیا ہوگا. آپ کو آج چاند نظر نہیں آئے گا، آپ کو کل نظر آئے گا. بھیا آئی بات سمجھ میں؟ تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے، سمجھ آئی یہ بات؟ تو اس وجہ سے ہمارا اور سعودیہ کا فرق آتا. یہ کہتے ہیں نا 2 گھنٹے کا فرق ہے، آپ کیوں کہتے ہیں ڈیٹ چینج ہوگی؟ اس وجہ سے چینج ہوگی. اس 2 گھنٹے میں پاکستان پہنچ سکتا ہے چاند کے نہیں، اور یہ کوئی ٹیلیسکوپ نہیں بتاتی، یہ سیٹلائٹ بتائے. پہلے کوئی بھی نہیں بتا سکتا تھا، پہلے چاند کی شہادت پہ گزارا کیا جاتا تھا. شہادت نیکڈ آئیز، سر کی آنکھوں سے چاند ایسے چھت پر کھڑے چاند نظر آ رہا، تب آپ کی گواہی ہوگی، اور گواہی کا پھر سٹیٹس تھا. ٹھیک ہے، اب آج گواہی کے لیے پہلے تو سٹیٹس لائے گا. یہ عالم خود اس سٹیٹس پہ پورے نہیں اتریں گے. ہاں، اور دوسری بات یہ ہے ان نون گواہیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام میں. اے بی سی ڈی اٹھ کر کہہ دے نا، نہیں مانی جائے گی بات. گواہی بڑی اہم چیز ہے جی، پورا کیلنڈر رن ہونا ہے اس کے اوپر. اور اب ضرورت ہی نہیں ہے، آپ سیٹلائٹ بتا دیتا ہے. ہزار سال کا کیلنڈر بنا پڑا ہے کہ جی اس مہینے چاند فلانی تاریخ کو پاکستان میں نظر آنا ہے، اور یہ کیلکولیشن بالکل صحیح ہے جس طرح سورج کی صحیح ہے. سورج کے مہینوں میں فرق ہوتا ہے. سورج کے مہینوں میں بھی لیپ ایئر کیوں آتا ہے؟ لیپ ایئر آتا ہے نا، ہاں، کیونکہ سورج کے دنوں میں بھی فرق ہوتا ہے. اس دن کو کور کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا ہوا لیپ ایئر. اور یہودی پتہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے ہر 5ویں سال میں 13 مہینے ہوتے ہیں. ہاں، وہ لیپ ایئر نہیں کرتے، وہ 13 مہینے کرتے.
اس گیپ کو کور کرنے کے لیے. تو یہ صرف قمری سال کا مسئلہ نہیں ہے کہ جو کہتے ہیں جی دیکھنا پڑتا ہے کرنا. سورج کے بھی یہ مسائل ہے. چونکہ ہم جو ہے شمسی کیلنڈر اس میں یوز نہیں کرتے ہم خالی ڈیٹس وغیرہ دیکھتے ہیں, اپنے تہواروں کے اعتبار سے دیکھتے تھے, تو ہمیں ان پرابلمس کا اندازہ نہیں لہٰذا باقی دنیا لیپ ایئر کے ذریعے اس ڈفرینس کو کور کرتی ہے. اور جو یہود ہیں وہ ہر چوتھے سال شاید یا 5ویں سال 13 مہینے کرتے. ہاں جی 13 مہینوں کا سال کرتے. انہوں نے اللہ کے خلاف ہر کام کر کے چھڑنا نا. اللہ نے کہا میں نے 12 مہینے بنایا, یہ پھر 13 مہینے کرتے. تو یہ ایسی بات نہیں ہے. بلکہ ایک بار کسی نے مجھے کہا کہ شمسی کیلنڈر تو بن گیا تھا تو کچھ بچا ہی نہیں تھا, تو مسلمان بیچارے کیا تھا نا چاندنی آئے تھے, پھر قمری کیلنڈر بنا لیا, کدی مہینہ چھوٹا تو کدی مہینہ بڑا. اصل میں آپ جاہل ہیں معذرت کے ساتھ. آپ ڈاکٹر ہیں, آپ انجینئر ہیں, مگر آپ جاہل ہیں. آپ کو یہ نہیں پتا کہ جب مسلمانوں نے کیلنڈر بنایا تھا دنیا میں کوئی گریگورین کیلنڈر نہیں تھا. پہلے ہم نے کیلنڈر بنایا تھا, گریگورین کیلنڈر بعد میں بنا ہے. یہ جسے آپ شمسی کیلنڈر کہتے ہیں یہ بعد میں بنا ہے, ڈیٹڈ پہلے سے ہے, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے گزرے ہیں نا, تو وہ پھر ان کی یعنی کہ اے ڈی اینڈ بی سی, ٹھیک ہے, بفور کرائسٹ اینڈ آفٹر ڈیتھ آف عیسیٰ. ہاں میں تو اس لیے اے ڈی بھی نہیں کہتی کیونکہ عیسیٰ مرے ہی نہیں ہے نا, عیسیٰ مرے ہی نہیں ہے, تو شمسی سال کہتی ہوں. تو اس کو وہ دو طرح سے کرتے ہیں, بی سی بفور کرائسٹ اینڈ اے ڈی آفٹر ڈیتھ آف عیسیٰ. انا للہ و انا الیہ راجعون, جو وہ مرے ہی نہیں ہے. تو وہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے گزرے ہیں 600 650 سال پہلے, تو اس وجہ سے وہ عیسیٰ علیہ السلام سے اپنا سال شروع کرتے ہیں. تو وہ لگتا ہے کہ ہم سے پہلے, کیلنڈر ہم سے پہلے نہیں بنا, کیلنڈر پہلے مسلمانوں نے بنایا. نون دنیا میں یہ جو آج دنیا ہے سب سے قدیم کیلنڈر ہمارا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں, ہمیں اپنوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ہم صرف یہی جانتے ہیں کہ مغل تھے تو عیاش تھے تو فلانے تھے, تو بھائی ہر قوم کے زوال کی کہاں ہم کو یہ انوکھی, لیکن عروج کی بھی تو ایک تاریخ ہے. پوری دنیا میں ہمارے نقوش ہیں, جہاں جہاں آپ کو ہمارے اجداد کے نقوش ملتے ہیں وہ عیاشی سے نہیں قائم ہوئے, وہ محنت سے قائم ہوئے. تو جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد حکومت میں یہ بات زیر بحث آئی کہ اسلامی کیلنڈر جاری کیا جائے, تو صحابہ نے اس آیت کے مد نظر کل ہی مواقیت للناس والحج, یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے کیلنڈر بنانے کا ذریعہ ہے, اس کے پیش نظر لونر کیلنڈر سلیکٹ اور لونر کیلنڈر کی بنیاد رکھی. شروع اس کو ہجرہ سے کیا گیا, نبوی ایئر سے نہیں کیا, ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم 1 ہجرہ سے اپنا کیلنڈر شروع کرتے ہیں. باقی یہ جو بحث ہے یہ بحث صرف مولویوں کے مدعوں کی ہے. سیدھی سی بات ہے, آج رویت حلال کمیٹی ختم ہو تو مجھے پتا نہیں کتنے ممبر ہیں, مگر سارے بے روزگار ہو جائیں گے نا. ان کی تنخواہیں لگی ہوئی ہیں, ان کے وظیفے لگے ہوئے, ان کو گاڑیاں ملی ہوئی ہیں, ان کو گھر ملے ہوئے ہیں, ان کو الاؤنسز ملتے ہیں, ہے نا. وہ ساری شاہی جو عنایات ہیں ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں. کرتے کیا ہے, سال میں بیٹھ کے چاند دیکھتے ہیں 2 دفعہ, باقی میں نہیں آتا چاہ ناپری چڑھ جاتا اے حالی رمضان دا اور کی شوال دا چڑھان بندے بیٹھتی ہے ہر دفعہ, لیکن اس پہ رولا نہیں پڑتا. رولا تب پڑتا خدا نہ خواستہ اگر کعبہ پاکستان میں ہو, ہاں پھر ہر سال نا حج سے رولا پہ ہوں. چونکہ سعودیہ میں ہے تو ایک دفعہ اناؤنس کر دیتے ہیں تاریخ میں حج. کیلنڈر ہزار سال کے بنے پڑے ہیں جی, یہ سب ڈرامے بازی, سب کچھ کیلکولیٹ ہوا ہوا ہے اور وہ بالکل پرفیکٹ ہے. کیونکہ دیکھیے اصل میں سیٹلائٹ پرفیکٹ نہیں ہے, پرفیکٹ چاندوں یہ ستارے سیارے جو ہیں ان کی گردشیں, سورج کا نہ ٹریک چینج ہونا ہے نہ رفتار, چاند کا بھی نہ مدار بدلنا ہے نہ رفتار, تو چینج کیسے آئے؟ صرف یہ کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ یہاں پر ہے اور اس کی رفتار یہ ہے, تو یہ کتنی دیر میں اس ہورائزن تک پہنچے, بس اتنی. بالکل کرتے ہیں, تماشا رکھا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں کہ آپ کی جو سوئی ہے گھڑی کی, وہ سیکنڈ کے بھی ایک لمحے کے مطابق چلتی ہے, پر سیکنڈ موومنٹ نہیں کرتی, پر آف سیکنڈ. سیکنڈ کے جو 60 ڈویژنز ہیں
وہ اس میں سے ایک ایک کو کیلکولیٹ کرتی ہے نا. 1 منٹ کی سوئی ہوتی ہے, 1 سیکنڈ کی ہوتی ہے, ایک چھوٹی سوئی ہوتی ہے, تو ٹک 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 ٹک, کیونکہ 1 سیکنڈ بھی جو ہے نا 1 2 3 کر کے آپ کا ہوتا ہے. لیکن اس سے بھی کم جو ٹک 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 چل رہی تھی, وہ اسپر آف موومنٹ سیکنڈ کے 60ویں حصے کو کاؤنٹ کر رہی ہوتی ہے. وہ صحیح کرتی ہے نا. کبھی فرق آیا پوری دنیا میں؟ کوئی فرق نہیں ہے. تو چاند کا پورا دن کا ہی فرق پڑ جانا ہے, کیسے؟ یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ صرف مدعا ہے اور کچھ بھی نہیں. اللہ ہدایت دے, اور اللہ حکمران سیریس ہو نا, حکمرانوں کو ہدایت دے. جیسے میں سبھی سوچتے ہوں گے, شاید پتہ نہیں سوچتے, میں تو سوچتی ہوں یہ لوگ پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں, سیریسلی پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں. کب سے بجلی کا بحران ہے, کب سے ہے. تو ایک ڈیم بنے, اچھا چلے کوئی ڈیم کا مسئلہ ہے. پہلی بات ہے کہ کالا باغ ڈیم ہمارے لاشوں پر بنے گا. پورے ملک میں خرابی پیدا ہونے سے پہلے 4 مہینے مار کے دب دیو تھلے, ختم کرے نا. پھر قومیں تو ایسے فیصلوں پر پریشان نہیں ہوتی, وہ تو لے لیتی ہے فیصلے. حکومتی فیصلوں کو کون روک سکتا ہے؟ اور آپ دیکھیں جامعہ حفصہ کے معاملے میں مشرف صاحب نے سنی تھی کسی کی؟ حالانکہ کوئی اتنا ایشو بھی نہیں تھا, جو کرنا تھا کیا. کالا باغ ڈیم پہ بڑے یہ سب جو ہے وہ فرما بردار ہو جاتے ہیں. چلے کالا باغ ڈیم نہیں بن سکتا, ہمارے اتنے دریا ہیں, اتنا کچھ ہے, کچھ اور بنا لے, بنا کچھ. اچھا چلے چھوڑ دے, ڈیم نہیں بن سکتا, ہوگا کوئی مسئلہ, ہم نے مان لیا. یہ جو ہے سولر کا کر لیں. پاکستان تو سولر انرجی سے بھرا پڑا ہے, سارا سندھ بلوچستان سرحد, ایون پنجاب بھی. تو سولر کا کر لیتے, چائنا کے ساتھ مل کے کر لیتے. کیا کچھ بھی نہیں کیا. کیوں؟ کرنا ہی نہیں چاہتے, کرنا ہی نہیں چاہتے. جی 25,000 روپیہ مہینہ. اچھا مجھے اس کا بھی نہیں پتا, ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ کتنا ہے. سنا ہے میں نے بھی, پڑھا نہیں ہے میں نے بھی. اچھا مجھے ابھی اس کا نہیں پتا, لیکن بات صرف اتنی ہے کہ کرنا نہیں چاہتے. کیوں کرنا نہیں چاہتے پتا نہیں. یعنی کہ آپ اگر آپ کا ملازم ہے نا, آپ اس کا بھی خیال رکھتے ہیں, کیونکہ اس کی صحت ہوگی تو آپ کا کام کرے گا نا. آپ نے ایک گائے پال رکھی ہے, تو اس کو بھی تو چارہ کھلائیں گے تو دودھ دے گی نا. اگر چارہ نہیں کھلائیں گے تو دودھ کہاں سے دے گی؟ پاکستان کی حکومت کرنی ہے, تب بھی پاکستان چلے گا تو حکومت کرو گے نا. کچھ تو چاہیے ملک کے اندر. یہ کیا سوچتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں, سمجھ نہیں آتا. یعنی کہ میں وہی حیران ہوتی ہوں کہ ان کا پرابلم کیا ہے, کیا چاہتے, سمجھ سے باہر. کام کا کچھ تو کرو نا. چلے کچھ تو کرے. انڈیا والے بھی کھاتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. کوئی ہریش چندر نہیں ہے وہ سارے کے سارے. ہریش چندر سمجھتی ہے نا, رام جی کا نام ہے نا, تو وہ بڑے سچے تھے نا. تو وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ تم بڑے صادق امین ہو, تو وہ پھر کہتے ہیں کہ تم ہریش چندر ہو, کہ تم رام ہو, کہ تم سچ بول رہے ہو. تو وہ بھی کوئی سچے امانت دار نہیں ہے, لیکن کچھ کھاتے ہیں تو کچھ لگاتے بھی ہیں. لہٰذا ان کا ملک ترقی بھی کر رہا ہے. اسکیم ان کے بھی چلتے رہتے ہیں, آئے دن چلتے رہتے ہیں, ہر کسی کے ہی. تو میں تو خیر یہ مانتی ہی نہیں ہوں کہ ایک مسلمان کو اسکیم کرنا چاہیے, لیکن کچھ تو کرے. کچھ بھی نہیں کر رہے. اسی کے اندر یہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ ایک چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی کہ میں اگر اپنے گھر میں کوئی بھی چیز, لیٹ سپوز میں نے آٹومیٹک واشنگ مشین دی, تو میں مینول نکال دوں گی نا, کہ میں مینول بھی رکھے رکھوں گی اور وہ بھی رکھے اور اس کو بھی یوز کروں گی, نہیں کروں گی. حالانکہ دیکھا جائے تو مینول کے پڑے رہنے سے مجھے کیا مسئلہ ہونا ہے, صرف تھوڑی سی جگہ ہی کور ہوگی نا, لیکن پھر بھی میں نکال دوں گی. بھائی کیوں پڑی رہے. تو جب کیلنڈر آ گئے ہیں, سیٹلائٹ چل رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, مجھے اتنی بڑی ایک باڈی کی ضرورت کیوں ہے جس کے پی این سے لے کر انچارج تک سب کے مجھے جو ہے پیسے پے کرنے پڑتے ہیں نا. اگر میرے پاس فرض کریں کہ ایک خاتون برتن دھونے آتی ہے اور میں نے لے لیا ڈش واشر, تو میں سب سے پہلے کیا کروں گی, اس کو فارغ کر دوں گی, کیونکہ بھائی میرا پیسہ کیوں ایکسٹرا خرچ ہو. تو جب آپ کا کام ہو رہا ہے ڈیجیٹلی, آپ نے اتنی بڑی مینول ٹیم کس لیے پالی ہوئی ہے؟ وجہ نہ دین کے ساتھ مخلص ہے, نہ ملک کے ساتھ مخلص ہے, کسی چیز کی حیا نہیں ہے. اور اس وقت ہم بہت زیادہ مشقت میں ہیں, اور یہ مشقت جو ہے نا یہ سزا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ جب تم امر بالمعروف اور نہیں انل منکر چھوڑ دو گے, اللہ تم پر ایسے حکمران مسلط کر دے گا
جو تمہارے ساتھ ظلم کریں گے تم انہیں گالیاں دو گے، وہ تمہیں گالیاں دیں گے، اور ایسے وقت پہ تمہارے نیک افراد کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی. یہ ہم وہی کاٹ رہے ہیں کیونکہ ہم نے دین کا تماشا بنایا نا، جس کا جو دل چاہتا ہے کرتا ہے. ہم کہتے ہیں ان کی سب دی اپنی مرضی، رہن دے، تو ضرور کہنا ہے، تو ٹھیکیدار ہے. یہ اس کا نتیجہ ہے. تو دوبارہ کھڑے ہوں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے، خاص طور پر توحید اسٹیبلش، تاکہ اللہ رب کریم ہم سے راضی ہو. اور اسی چیز کا پتہ ہے وہ بنتا جاتا ہے، یہ عادت بنتی جاتی ہے نا. تو سیاست میں بھی ان کے جیسے سوری ٹو سے لائٹ جاتی ہے نا، کوئی کمپلین تک نہیں کرتا. فون کر کر کے کہتے ہیں نا کمپلین کر لو، کمپلین ہی نہیں کرتے. وہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے. تو یار کمپلین تو کرو، شور تو مچاؤ. بیٹھے رہیں گے ساری ساری رات، بیٹھے رہیں گے، کمپلین بھی نہیں کریں گے. میں حکومت تو ظالم ہے ہی ہے. ہم بھی تو مٹی کے بادو بن کے بیٹھے ہیں، کوئی آئے اور ہمارا کام کر جائے. جب ہم ایک بجلی جانے پر کمپلین نہیں کر سکتے، ہم نے کیا حکومت اور حالات بدلنے. آپ کریں نا، بار بار کریں، وہ بھی آپ میں سے ہی ہیں. اور یہ تو کوئی حل نہیں ہے، یہ تو کوئی حل نہیں کہ وہ سنتے نہیں ہیں تو ہم آپ کمپلین ہی نہیں کریں گے. نہیں سنتے اٹھ کر جائیں. کتنی دفعہ ایسے ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ مسئلے کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے. ہن بتی جانی ہے، ہن تسی جڑا ہے بڑی بیٹری لگوا لو. ہن بتی دے جانی جانی تسی جنریٹر لے آؤ. ہن بتی دے جانی جانی تسی سولر لگوا لو. ہم مسئلہ حل نہیں کرتے، ہم مسئلے کا جگاڑ لگا لیتے. اور ان کو بھی پتہ ہے جب تک ہم نہیں بدلیں گے وہ کیوں بدلیں گے. نیند تو خراب ہوئی ہوئی ہے، جاگ تو رہے ہو، اٹھو نکلو جاؤ وابڈا کے آفس، پہنچو سارے، سب پہنچے. کیا کرے گی حکومت؟ آ جائے گی، کیا کر لیں گے. جاگ تو آلریڈی رہے ہیں، نیند تو آنی نہیں اتنی گرمی میں، بھون رہے ہیں. تو پھر شور تو مچاؤ نکل کے. نہیں تو یہ اصل میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے، جو ہو رہا ہے ہونے تو ہمیں کیا. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسی چیز سے اگینسٹ ہے نا. ہر غلطی پہ روکو. اور شیطان پہلے ہمیں دین پہ روکتا ہے، جو ہوتا ہے ہونے تو تمہیں کیا. وہ پھر ایسی سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے کہ ہمارے اپنے اوپر بھی تکلیف آ رہی ہوتی ہے نا. ہم کہتے ہیں ہن گئی یہ بتی اسی کی کر سکتے، چلو سکرول کر کے ویڈیو ہی دیکھ لی. ہاں بس یہی کچھ کرتے رہتے. وہ عادت پڑ جاتی ہے. اسلام آپ کو کہتے ہیں کوئی بری بات دیکھو اس کو ہاتھ سے روکو. نہیں روک سکتے زبان سے بات کرو، نہیں روک سکتے دل میں تو برا سمجھو، اور یہ تمہارا کمزور ترین ایمان. تو لہٰذا خرابی دیکھے تو کھڑے ہو جائیں. تو اپنے بنیادی رائٹ پر تو کھڑے ہو. اپنے بنیادی رائٹ پر تو کھڑے ہو. نہیں کھڑے ہوں گے تو کوئی آپ کے لیے کھڑا نہیں. ہر کسی کو اپنے حق کی جنگ خود لڑنی پڑتی ہے. یہ دنیا ہے، یہاں ہر کسی کو اپنا سلیب خود اٹھانا پڑتا ہے. کوئی نہیں آئے گا آپ کے لیے. تو بہرحال جی جو نہیں انیل منکر چھوڑ دینا ہے نا، یہ انسان کو پھر ہمیشہ کے لیے ایسا ہی بنا دیتا ہے جیسا کہ ہم ہو گئے ہوئے. مسکنت بالکل جی، مسکنت. تو یہ حکمران اسی کی سزا ہے. لیکن بہرحال یہ جو ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہے، جس طرح پاکستان کے سارے مسئلے آرٹیفیشل، یعنی پاکستان حقیقتاً کوئی غریب ملک نہیں ہے. جیسے سوڈان صومالیہ وغیرہ ہے نا، وہ طویل عرصے سے قحط سالیوں کا مقابلہ کر کر کے وہ خالی غریب ملک ہے، وہاں کچھ نہیں ہے. پاکستان کا ہی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان میں ہر طرح کی فصل ہے، جانور ہیں، یعنی ہر چیز ہے. پاکستان بھرا ہوا ہے، آپ جا کر دیکھ. مسئلہ یہاں کے جتنے مسائل ہیں، بجلی کا، گیس کا، سارے مسائل مصنوعی پیدا کیے گئے. یہ بحران پیدا کیے گئے ہیں. جیسے گندم نہ اٹھا کر اب آٹے کا بحران پیدا کیا جائے گا 1-2 مہینوں میں، آپ دیکھیں. پھر آگے چینی کا بحران پیدا کیا جائے گا گنے کی فصل نہ خرید کر. تو یہ بحران آرٹیفیشل ہے، ریئل نہیں ہے. بجلی کا بحران بھی پیدا کیا گیا. ڈیم تو جب بنتا ہے تو ختم ہونا ہوتا ہے، تو پہلے جس وقت ڈیم بنتا ہے نا تو اس کی جو ہوتی ہے ڈیٹیل، اس کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ اتنے سال کام کرے گا. تو اس سے پہلے گورنمنٹ نئے ڈیم بنا لیتی. یہ تو جان بوجھ کر نہیں بنائے گئے. سب کو پتا تھا کہ اس ٹائم پر ہمارے ڈیموں نے کام ختم کرنا ہے اور ہمیں اس سے پہلے نئے ڈیم بنانے. یہ کوئی دنیا کی انوکھی بات نہیں، لیکن کام نہیں کیا گیا. بحران جان بوجھ کر پیدا کیے گئے ہیں. اسی طریقے سے یہ جو
چاند کا مسئلہ ہے اور ہر سال لڑائی ہوتی ہے، یہ بھی جان بوجھ کر پیدا کیا گیا مسئلہ ہے، یہ کوئی حقیقی مسئلہ نہیں ہے، اس کی کوئی علمی بنیاد نہیں ہے، اس کی کوئی فرقہ واریت کی بنیاد بھی نہیں ہے، اس کی کوئی فقہی بنیاد بھی نہیں ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ مذہبی سیاست. جیسے کاروباری سیاست ہوتی ہے، ایک تو ملکی سیاست ہے نا، پالیٹکس میں آپ جاب کرتے ہیں وہاں پالیٹکس کھیلی جاتی ہے، یہ بھی پالیٹکس ہے. ٹھیک ہے، تو لوگوں کو لڑائے رکھنا، لوگوں کو ان چیزوں میں الجھائے رکھنا، یہ مقصد. تو اس کی کوئی حقیقی بنیاد نہیں. ہمارا کیلنڈر لونر کیلنڈر ہے، قمری کیلنڈر ہے، اور یہی بیسٹ کیلنڈر ہے، اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. مسئلہ ہمارے ملک میں ہے، کیلنڈر میں نہیں ہے. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، نہیں ہے یہ نیکی کہ تم اپنے گھروں میں ہو پچھلی طرف سے. واہ اور لیسا نہیں، البر نیکی، بِأَنْ یہ کہ تَأْتُوا تم آؤ، عطایاتو سے ہے، بیوتا گھروں میں، بیت کی جمع ہے، من ظہورها ان کی پچھلی طرف سے. ہا کی ضمیر گھر کی طرف ہے. ظہور ظہارا ظہر کی ہے، ظہر سے ظہارا ہوتا ہے نا، بیک، گھروں کی پچھواڑوں سے، پچھلی طرف سے. ولیکن اور لیکن البرا نیکی ہے من جو اتقا تقوی کرے. اب آپ دیکھیے یہ جتنا آپ نے پڑھا، ایک لفظ ایسا نیا نہیں ہے جس کی روٹ آپ نے نہ پڑھی، سارے آپ کو آتے ہیں ماشاءاللہ. اس لیے میں نے کہا تھا پہلے پارے کی روٹس پر محنت کر لیں گے نا، آپ کو روٹس خود ہی آ جائے. نیکی کا یہ ہے کہ کوئی تقوی اختیار کرے. عربوں میں ایک رواج تھا، پہلے آیت پوری کر لی. وا تو آؤ، وا ہٹا دے، عطایاتو سے ہے. البیوتا گھروں میں، من ابوابہا ان کے دروازوں سے. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ. پوری آیت میں ایک نیا لفظ نہیں ہے ماشاءاللہ. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ عربوں میں ایک رواج تھا، جیسے ہم نے مختلف رواج بنائے ہوئے نا، انہوں نے بھی بنائے ہوئے تھے. ان کے رواج حج سے متعلق زیادہ تھے کیونکہ حج ان کے ہاں ہوتا ہے. تو ایک رواج یہ بنایا ہوا تھا کہ جب کوئی مقامی بندہ، مکہ کا کوئی باشندہ احرام باندھ لیتا تھا نا، حج کا ارادہ کر لیتا تھا کہ اس سال میں نے حج کرنا، تو وہ پھر گھر کے دروازے سے انٹر نہیں ہوتا تھا، گھر کی بیک سائڈ سے انٹر ہوتا تھا. کہتے تھے اس میں ثواب ملے گا. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے لوگ کہتے ہیں محرم میں پیدل ننگے پیر چلنے سے ثواب ملے گا، کالے کپڑے پہننے سے ثواب ملے گا، اپنے آپ کو پیٹنے سے ثواب ملے گا، ربیع الاول میں میلاد کرانے سے ثواب ملے گا، بتیاں لگانے سے ثواب ملے گا. اب آپ پوچھیں کہ جب تو چائنا نے بتیاں نہیں کڑیاں سن، اردو کی کر دے سن. ہاں، تو سوال ہے نا بہت سارے. اب آپ ان سے پوچھیں کہ اس بات کی کیا لاجک ہے، کوئی لاجک نہیں، کوئی ان کے پاس لاجک نہیں ہے. ان کے پاس بھی کوئی لاجک نہیں تھا، بس ایک بات بنی ہوئی تھی، جیسے وہی باتیں ہم نے بنائی ہوئی. تو گھر کی پچھلی طرف سے آؤ گے تو ثواب ہوگا، اور گھر کے فرنٹ سے آؤ گے تو گناہ ہوگا. تو کئیوں نے تو جو صاحب حیثیت تھے گھروں کی بیک سائڈ میں دروازے بنوا لیے، اور جن کے نہیں تھے وہ دیواریں پھلانگ کراتے. تو اللہ پاک نے کہا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم پیچھے سے آؤ اور دروازے سے نہ آؤ، گھروں کے دروازوں سے آیا. یہ رسمیں، یہ ڈرامے بند کر دو. نیکی کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی تو یہ ہے تم متقی ہو جاؤ، بس تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی رضا کے لیے برائی کرنا چھوڑ دو، یہ نیکی. اور اگر تم میں یہ نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم نے کتنی مسجدیں بنائی ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا فلانی مسجد فلانی چیز، یہ جو کفار مکہ تھی تو کعبے کے متولی تھے نا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں جتنے کافر مارے گئے ہیں سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس وقت کعبہ تعمیر ہوا ان سب نے اس تعمیر میں حصہ لیا، سب نے پیسہ لگایا، حلال کا پیسہ لگایا. میں نے آپ سے کہا نا حلال کا. اس وقت ولید بن مغیرہ جیسے کٹے کافر کی بھی یہ کلیئر تھی تھاٹ کہ اس نے کہا تھا کعبے کی تعمیر میں رنڈی کا پیسہ، جوئے کا پیسہ، شراب کا پیسہ اور لوٹ مار کا پیسہ نہیں لگے گا، صرف حلال کمائی لگائی جائے گی. اسی لیے میں آپ کو کہتی ہوں کہ بہت ساری چیزوں میں وہ ہم سے بہتر تھے. جو آ کے پوچھتے نا عامر خان کا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا، نور جہاں سے تائس رمضان کو مری تو بخشی گئی کہ نہیں گئی. بھائی لسٹیں تو اللہ کے پاس ہیں، میرے پاس تو ہے نہیں، لیکن کامن سینس اپنی خود استعمال کریں. تو انہوں نے بھی یہ پابندی لگائی تھی، صرف حلال کا پیسہ لائے تھے، اور سارے لائے تھے. اور سرداروں نے خود 7 مزدوروں، یہ سارے جو سردار مارے گئے ان سب نے مزدوروں کی طرح کعبے کی تعمیر میں کام کیا تھا، لیکن اللہ نے قبول نہیں کیا. تو بھیا ایمان اور تقوی کے بغیر اللہ کچھ قبول نہیں کرتا. لہٰذا اب یاد کریں نا، جب حابیل اور قابیل کا مسئلہ پیش آیا تھا
اور قابیل نے بھی قربانی کی اور حابیل نے بھی، اور حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی رد، تو قابیل کو غصہ آیا اور اس نے حابیل سے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا، تو حابیل نے کہا میرا کیا قصور ہے، اللہ تو صرف متقین کی قربانی قبول کرتا ہے، تقویٰ تیرے اندر کم ہے، میرے پیچھے کیوں پڑ رہا ہے؟ تو پہلا انتخاب اور پہلی ریجیکشن بھی تقویٰ کی بنا پر انسانوں، اور آدم اور ابلیس کے معاملے میں بھی کس چیز کی کمی تھی؟ آدم بیچارے تو ابھی جمعہ 8 دن بنے تھے، ابھی تو ان کو عبادت کرنی سکھائی بھی نہیں گئی تھی، ہے نا؟ جنت میں ان کو سکھایا گیا تھا نماز پڑھنا یا کچھ نہیں، یہ تو بات کے سارے معاملے ہیں۔ تو آدم بیچارے تو ابھی دنیا دیکھ رہے تھے، اور ابلیس کی کتنی عبادتیں تھیں، مگر کس چیز کی کمی تھی؟ تقویٰ۔ اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھا، اخلاص نہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہوتا تو بڑی تھی عبادتیں اس کی۔ تو تقویٰ کے بغیر کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جی کعبہ بنا لے، کعبے کی خدمت کر لے جا، کوئی فرق نہیں پڑے۔ تو اسی وجہ سے اصل بات تقویٰ، تقویٰ اختیار۔ اور تقویٰ سب سے اہم پتہ ہے کیا ہے؟ تنہائی میں، یعنی کہ جب آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، پبلکلی تو جو میں کروں گی یہ سوچ کر ہی کروں گی نا کہ سب موجود ہے، میں تنہائی میں جب اپنے گھر میں اکیلی ہوں، اکیلی سے مراد فزیکلی بالکل اکیلے ہونا نہیں، ان لوگوں کے ساتھ جو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میرے ملازم، میرے بچے یا کوئی بھی ایسا، ان کے ساتھ میرا رویہ کیا ہے، یہاں سے تقویٰ پتہ چلتا۔ تو اگر آپ کا لوگوں میں لب و لہجہ اور ہے اور تنہائی میں لب و لہجہ اور ہے تو منافقت۔ یعنی فرض کریں، ایک مثال کی بات کر رہی ہوں کہ ایک خاتون کی بہو ہے، جب مہمان آئے ہوئے ہیں تو بیٹی یہ کر لو، بیٹی وہ کر لو، بیٹی تم بیٹھ جاؤ، بیٹی تم کھا لو، بیٹی برتن اٹھا لو، اور جب مہمان گئے تو تینو عقل نہیں، تینو تمیز نہیں، تینو آپ نہیں پتا۔ اگر ایسا ہے تو بہو کا تو وقت نکل ہی جانا ہے جیسے تیسے کر کے، ہمارے لیے لمحہ فکر۔ تو ہر رشتے کے بارے میں نے ایک مثال دی ہے، ہر رشتے کے بارے میں، ایون ملازم کے بارے میں، اگر میں آپ کے سامنے کہتی ہوں شازیہ شازیہ اور بعد میں کہتی تو سنتی نہیں میری گل، تو بھائی پھر منافقت۔ اور یہ لمحہ فکریہ میرے لیے ہے، کسی اور کے لیے۔ تو لوگوں کے ساتھ اخلاق ہو اور گھر والوں کے ساتھ ہو، سب سے اچھا اخلاق گھر والوں کے ساتھ ہو۔ میں نے اس چیز کو بڑا عام پایا ہے، ہم باہر والوں کے ساتھ خوش اخلاق ہو جاتے ہیں اور گھر والوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہمارے درمیان سب سے اچھا کون ہے؟ جو اہل و عیال کے ساتھ سب سے اچھا۔ لوگوں کے ساتھ اچھا ہونا تو آسان ہے نا بھائی، رات جاتے آپ مل گئے، آپ 2 گھنٹے کے لیے آئے، آپ پڑھیں گے چلے جائیں گے، یہ تو آسان ہے۔ اصل معاملہ تو ان کے ساتھ ہے جن کے ساتھ 24 گھنٹے رہنا۔ آپ نے میری کوئی چیز نہیں چھیڑنی، آپ نے میرے کمرے میں نہیں جانا، آپ نے میری استعمال کی چیز نہیں نکال لینی، آپ نے میرے پیسے نہیں لینے، آپ نے فروٹ نہیں نکالنا، یعنی آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، آپ نے کیا کرنا، آپ نے پڑھنا ہے چلے جانا۔ مسئلہ تو ان کے ساتھ ہے جنہوں نے میری ہر چیز بھی یوز کرنی ہے اور حق بھی جتانا ہے، اور پھر کہیں نہ کہیں مجھے تنگ بھی کرنا ہے۔ میں بھی تنگ کرتی ہوں گی ان سے پوچھ کر دیکھیں، اگر کبوں کو آپ پسند نہیں کرتے کبھی بھی آپ کو پسند نہیں کرتے، وائس ورسا۔ لیکن بات یہ ہے انہی کے ساتھ میرا امتحان ہے نا، آپ کے ساتھ تھوڑی بھی۔ تو لہذا ظاہر اور باطن کا یکساں ہے، یہ بڑی اہم بات۔ تو ہمارا پیمانہ اصل میں ہمارے گھر والے، اسی لیے سب سے اہم گواہی جو ہوتی ہے نا وہ گھر والوں کی ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلی گواہی کس نے دی تھی؟ اماں خدیجہ نے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی اور آپ گھبرا کر آئے اور آپ نے کہا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، تو اماں خدیجہ نے کہا کہ ہرگز نہیں، آپ تو ایسے اور ایسے اور ایسے ہیں، اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ بڑا اہم ہے جی، ہم ساری دنیا کے ساتھ اچھے ہو جاتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ نہیں ہو پاتے۔ نیکی کسی کے ساتھ، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا حکم، یعنی اقرا تو فرسٹ وہی تھی نا، پھر اس کے در فطرت کے بعد سورہ مدثر آئی ہے، تو کیا حکم دیا؟ ولا تمنن تستکثر، 7 آیتیں آئی تھی، تم اس لیے احسان مت کرو کہ بدلے میں زیادہ پا سکو۔ دنیا کے نفع کے حصول کے لیے کسی کے ساتھ نیکی نہیں کرنی، اور نیکی اس لیے نہیں کرنی کہ میرے ساتھ اچھا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھا ہوں، یہ تو جانوروں کا لیول، کتا بھی ایسا کرتا ہے، آپ اس کو روٹی ڈال دیں وہ دم ہلاتا ہے، یہ کون سا کمال ہے؟ یہ کوئی کمال نہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ جو اچھا نہیں ہے اس کے ساتھ اچھے ہو جائے، اور ویسے بھی وہ میرے ساتھ اچھا نہیں تو میرا پیمانہ ہے، آپ کو کیا پتا وہ بیچارہ کتنا اچھا ہو۔
हो सकता है ना। यानी कि देखिए एक बच्ची मैं फिर सास बहू की मिसाल ही देती हूँ। एक बच्ची अपने घर में हिलकर पानी भी नहीं पीती, उसको पानी भी उसकी माँ लाकर पिलाती है, और उसकी शादी हुई वो आपके घर आ गई। अब आपके घर आकर वो अपना काम खुद कर रही है, तो वो आप पर एक एहसान कर रही है सीरियसली। उसकी तरबियत ही ऐसी नहीं ना हुई। और आपको हम ये है कि एने अपनी चाह बढ़ाई थे, मैंने पूछा भी नहीं। आपको क्या पता, आपकी आपकी उसने चाय बना ली, उसको तो पानी भी उसकी माँ पिलाती थी। आपके पैमाने में वो अच्छी नहीं है ना, उसके पैमाने में देखो वो आपके लिए कितना सेक्रीफाइस कर रही है। हाँ, पैमाने अलग अलग, जाविये अलग अलग, जाविया कभी बदल कर देखिए, ये हमसे गलतियां होती। तो लिहाजा अपने नुक्ता नजर से हर किसी को मत देखे, मत देखे, और कभी दूसरे के जूते में खड़े होकर देखे। स्टैंड इन समवन अदर्स फीट, समवन अदर्स शू, सॉरी, किसी और के जूते में खड़े होकर देखे। क्या मतलब है? किसी दूसरे की जगह अपने आप को रखकर देखिए कि अगर मैं यहाँ पर होता तो मैं क्या करता। फिर आपको पता चलेगा कि अगला किस मुशक्कत में, और जिस मुशक्कत में वो है उसमें वो जो कर रहा है वो सही है, शायद मैं उससे ज्यादा करता। भाई मुझे तो ऐसा ही लगता है, जब कभी भी कोई ऐसी बात मेरे सामने आती है जो मुझे बहुत नागवार गुजरती है, तो मैं रुक जाती हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं होती तो क्या करती। तो मुझे तो हमेशा ये लगता है कि मैं होती तो मैं इससे ज्यादा शोर मचाती, ये तो फिर मुझसे बेहतर है। अगर आपको ऐसा नहीं लगता सोचने के बाद भी, तो आप को बहुत खुद पर कंट्रोल है। मैं तो ये समझती हूँ कि जब इम्तिहान आता है, किसी के खिलाफ मर्जी चीजें आती हैं, तो हर कोई रिएक्ट करता है। तो मुझे तो लगता है कि मुझे हमेशा ये लगता है कि दूसरे जितना रिएक्ट कर रहे हैं कम कर रहे हैं, अगर मैं आती तो मैं शायद इससे ज्यादा ही करती। तो कभी दूसरे की जगह खुद को रख कर देखे, दूसरे का काम सबको हल्का लगता है। वलकल हम्दु वलकल शुक्र। नेमतें गिना करें और दूसरों को ना आजाद करें, अपने पसंद और नापसंद के बोझ से ना दूसरों की जान छोड़। मजाक नहीं कर रही। अबू जर रजी अल्लाह ताला अन्हु को आपने वसीयत की थी ना, अबू जर ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे वसीयत करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि किसी बेज़र की मदद करो। उन्होंने कहा मेरे पास पैसे ना हो। आपने कहा गुलाम आजाद करो, उनका ये भी ना कर सकूं। आपने कहा किसी हुनरमंद या बेहुनर की मदद करो, इनके कारोबार करा दो। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी ये भी ना कर सकूं। तो आपने अबू जर का हाथ पकड़ा और कहा अबू जर, अपनी जात के शर से दूसरों को बचा लो। तो आप कुछ नहीं कर सकते ना, तो आप एक एहसान करें, आप अपनी जात के शर से दूसरों को बचा लें। कि जो आपकी इतनी लंबी जुबान है ना, इसको रोक लो। आप होते कौन है लोगों से सवाल करने वाले? आप लोगों पर एतराज करने के हक ही नहीं रखते। अपने आप को तो देखें, एक एक चीज के पीछे जो आपने शोर मचाया हुआ है। यानी कि जैसे हम अपनी बहुओं के साथ करते हैं, तुमने ये ग्लास क्यों निकाला, तुमने ये प्लेट क्यों उठाई, ये तुमने 2 अंडे क्यों आज पका लिए, ये दूध कैसे खत्म कर दिया, ये रूह अफ़ज़ा की बोतल कल खोली थी आज खत्म हो गई। ये हिसाब अल्लाह ने इसी तरह आपसे ले लिया, तो कहाँ जाएंगे? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना, जिस तरह तुम अपने सबऑर्डिनेट्स का हिसाब लेते हो, अल्लाह तुमसे वैसे ही हिसाब लेगा। तो जो आप जान खाए हुए हैं अपने सबऑर्डिनेट की, जो आपके घर में है, बहू है या देवरानी है या नंद है या भाभी है, कौन कमांडिंग है ये तो डिपेंड करता है ना। या आपके शोहर की दूसरी बीवी है, जो कोई भी है, जहां कहीं भी है, जिस रिश्ते में भी है, आपने अगर जान ही खाई हुई है कि ये, मैंने तो कल घी का पैकेट खोला था, घी कहाँ गया, मैंने तो कल सर्फ खोला था, सर्फ कहाँ गया, साबुन के 2 टिक्कियां रखी थी, एक टिक्की कहाँ गई, वो कोई इस्तेमाल की चीज है, कहाँ गई, क्या होता है, इस्तेमाल करने दो सब, अल्लाह और देगा। तो जिस तरह का स्ट्रिक्ट हिसाब आप ले रहे हैं, 2 अंडे क्यों बना पकाए, ये मैंने 4 आम रखे थे, एक आम कहाँ गया, ये मैंने रूह अफ़ज़ा की बोतल खोली थी, ये बोतल आधी कैसे हो गई, नहा लिया। सुभान अल्लाह। देखिए यकीन करें, मुझसे खवातीन ये बातें करती हैं, यकीन करें खवातीन ये बातें करती हैं कि जी अंडे गिन गिन कर घरों में रखे जाते हैं, चीजें उठाकर कमरों में ले जाते हैं, चीज खाने पर एतराज करते हैं, दूध क्यों ले लिया है, तुमने सुबह शाम दूध पीना है। भाई आपको क्या है, रिस्क अल्लाह देने वाला है, क्या समझते अपने आप को। और एक बार बैठ कर ये सोचे, तन्हाई में बैठे सीरियसली, और ये सोचे कि ये जिस तरह का हिसाब मैं ले रही हूँ, अगर अल्लाह ने मुझसे ऐसा हिसाब ले लिया, तो फिर मैं जाना किथे है। हाँ, सिर्फ अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा से काम नहीं चलेगा, लोगों को आसानी देने से काम चलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जैसा हिसाब तुम अपने सबऑर्डिनेट्स का लेते हो, अल्लाह तुमसे वैसे ही हिसाब लेगा। अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुमसे नर्म हिसाब ले, लोगों पर नर्म हो जाओ, तो भाई नर्म हो जाओ ना, किस बात की जान खाई हो।
اگر اسے 2 انڈے کھا لیے ہیں تو اسی کڈوا دے واپس آ کے دینے، کھا لیے اور ویسے انڈوں کا حساب رکھنا ہے۔ سبحان اللہ، نہیں مجھے واقعی ہنسی آتی ہے، مجھے ترس آتا ہے ان عورتوں کے اوپر۔ کچھ دن پہلے مجھے ایک بہن بتا رہی تھی کہ وہ جی شربت کی بوتل نکالی گئی، اور ظاہر ہے گھر میں آتے جاتے سب، میری تو بھائی 2 دن نہیں چلتی جامع شری کی بوتل، میری پوتیاں آتی ہیں اور بنا کے پیتی ہیں، آتی ہیں اور بنا کے پیتی ہیں اور ختم کر دیتی، ہاں، اور ختم ہو جاتی ہے۔ میری چھوٹی آئی نے پورا پیٹ لے لیا تھا وہ لیٹر والی کا، تو لیٹر والی 2 دن نہیں کاٹتی، صبح شام نکل رہی ہوتی۔ تو بھائی ظاہری بات ہے، گرمی ہے، بچے ہیں، پینا کون پی گئے، کون پی گیا؟ اب ایک گھر میں جو بیچارہ ماڑا ہے، ایک آدھ بندہ، اس کو پکڑ لو، کتنے گئے بھائی؟ گئے جہاں جانا تھا، جس کے نصیب کا تھا، چلے اس نے بھی پی لیا، اس کے نصیب کا تھا، جان چھوڑو بھائی، معاف کرو۔ لیکن نہیں، عورتوں نے اپنی آخرت خراب کی، اور کس چیز کے پیچھے؟ ایک انڈے کے پیچھے، ایک جامع شری کی بوتل کے پیچھے، ایک دودھ کے کپ کے پیچھے۔ سبحان اللہ۔ وہ ایک بچی مجھے ملنے آئی، اس کی والدہ لے کر رہی تھی، تو کہتی ہے کہ وہ میری ساس کہتی ہیں کہ یعنی کہ تو دودھ ہی پینی رہنی ہے، کتوں ہے نا دودھ لے کے، میں کہ انہوں کو مجھ رکھ لو، پیتی ہوگی بھائی، صبح شام پیتی ہوگی، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ جہاں فرض کریں آپ کلو دودھ لیتے تھے، 1.5 کلو لیتے، انسان ہے نا، آپ جب ایک بندہ گھر میں لائے ہیں، ہر انسان کی اپنی نیڈ ہوتی ہے، اور اس کا وہ کھانا پینا ہوتا ہے، تو پھر اس کو پورا کرنا آپ کا ذمہ ہے۔ اپنے بیٹے کو کوئی مت آپ لائیں، بیٹے کو کوئی لا کر دیں۔ کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اتنا سخت مت ہو کہ اللہ کریم آپ پر سخت ہو جائے۔ آپ کسی کا کچھ نہ کریں، بڑی مہربانی، آپ تنگ کرنا چھوڑیں۔ رزق آپ نہیں دیتے، رزق اللہ دیتا ہے، جس کے نصیب کا رزق ہے وہ خود ہی آ جاتا ہے، خود ہی آ جاتا ہے، اور ہر کوئی کھاتا ہے۔ اوہو، دلوں کی تنگیاں ہیں، یہ تو آپ کا بھی ایکسپیرینس ہے مسرین۔ اور ایک اور بہن بھی مجھے مل گئی، تو سگی بہن کے گھر بیٹی بھی آئی، اور بس اسی طرح کے مسائل، یعنی کہ سگی خالہ ہے اور بچی کو سانس نہیں لینے دیتی۔ وہ کیا گیا میرے میاں کی کمائی، اور میاں تسی کتوں لے کے آئے؟ اللہ نہیں دیتا ہے نا، اور اللہ معاف کرے آج اللہ نوکری چھڑا دے، بے روزگار کرا دے، یا بیڈ پہ ڈال دے، پھر کی کرو گے میاں دا؟ پھر وہی میاں بوجھ بن جائے۔ استغفر اللہ، ظاہری بات ہے، اللہ کا شکر ادا کرے، سب اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، ہم خود اللہ کے ہیں، تو بس ایک دوسرے کا نا رستہ کاٹنا چھوڑ دیں۔ نوٹس کیا آپ نے چیزوں، بلکہ مجھے ہنسی آ گئی، جاننے والے ہی ہیں میرے، ان کے اسٹوڈنٹس ہی ہیں، تو وہ مجھے کہنے لگی کہ فلاں، یعنی کہ میری جو بہو ہے وہ برا چاہتی ہے۔ میں نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ آپ کسی کے دل کا حال تو نہیں جانتے، آپ کو کیسے پتا؟ تو وہ کہنے لگی کہ جب میں اسے کچھ کہتی ہوں نا، میں اس کو بولتی ہوں، تو میرا کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا بولنا چھوڑ دیں، نہیں اپنے آپ کو نہیں روکنا، ہاں، وہ تو نہیں چینج کرنا۔ تو ان کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، چھوٹے کا نا بیچارے کا، کیا یہ ہوتی ہے شولڈر بون جو ہے، یہ کندھے کی ہڈی، وہ بیچارے کی وہ فریکچر ہو گئی، تو وہ خیر سارا اس کا وہ پٹی شٹی پڑی ہے۔ تو کہتی ہیں دیکھے کل میں نے اس کو کچھ کہا تھا، یہ کسی بات میں بولی، یہ بد دعائیں دیتی، تو میں کہا تم نوبت ہی نہ دے دو۔ حالانکہ وہ بچی بیچاری قسمیں کھا رہی تھی کہ آنٹی میں بد دعائیں نہیں دیتی، کہتی میں نے کبھی ہوا، کہتی اللہ گواہ میں نے کبھی اللہ سن لیا، تو میں نے کبھی تمہیں لگتا ہے نا کہ اس کی رہا لگتی ہے، تم اس کا دل نہ دکھاؤ، تم وہ موقع کیوں آنے دیتے ہو؟ اور اتنی فضول باتوں پر ان کے گھر میں باتیں ہوتی ہیں کہ جن کو اپنی بیٹیوں کو بندہ پلٹ کے بھی نہ دیکھے، یعنی کہ جیسے برتن نہیں دھویا، جیسے ہانڈی لگ گئی، یہ اتنی مائنر باتیں کہ اپنی بچیاں ہوں تو ہم کہیں اچھا دفع کرو، تم پریشان کیوں ہو رہی؟ سیریس بندہ یہی کہتا ہے نا، بچیاں اپسیٹ ہو جاتی ہیں کہ ہائی امی میں فلانی چیز بنا، ہائی امی لاگی، ہم کہتے ہیں اچھا دفع کرو، زیادہ مسئلہ کچھ اور بنا لو۔ یہی بات بہو پر آتی ہے تو ہم تماشا شروع کر دیتے ہیں، ناچنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یعنی ایک دن اس بچی کو بولی، وہ بہت روئی، بہت اپسیٹ رہی، سارا دن یہ کہ بولی بہت، وہ سارا دن بولتی رہی، وقفے وقفے سے وہ روتی رہی، تماشا چلتا رہا۔ اگلے دن بیٹے کے چھوٹے کا، اس کے میاں کا نہیں دیور کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب کہتی اس سے بد دعا دی ہے، یہ بھی اس کا قصور ہے،
بھائی آپ کو لگتا ہے اس کی ہاں لگ گئی ہے تو اپنی زبان بند رکھو نا. انگلی اپنی طرف تو کرنی نہیں ہے نا, یہی تو مسئلہ ہے. تو بس یہ جو ہے نا ہمیں خود کو سنبھالنا ہو, یہ چیزیں آخرت کو تباہ کر دیں گی. تو تقویٰ اختیار کرو. تقویٰ میں یہ یاد رکھیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جواب دہی کے خوف سے اپنی تنہائیوں میں اپنے آپ کو صحیح رکھیں. یہ تقویٰ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. صحابہ نے کہا ہم اللہ کا تقویٰ رکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا تقویٰ یہ نہیں ہے کہ تم محفلوں میں درست رہو. تقویٰ یہ ہے کہ تم خیال رکھو اس کا جو تمہارے پیٹوں میں ہے اور اس کا جو تمہارے دماغوں میں, یعنی کہ کھانے پینے میں حلال و حرام کا, اور اپنی سوچ تک کا دھیان رکھو کہ برا سوچو بھی مت. تو تقویٰ نیکی ہے جی. اور اللہ کہتے ہیں میرا تقویٰ اختیار کرو. واتقوا اللہ, اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. لعلکم تفلحون, تاکہ فلاح پالو. تمہارے تقوی سے مجھے نفع نہیں ہوگا, تمہیں فلاح مل جائے گی. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا, اور جنگ کرو کاف تعلام فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں. یہ سارا جو ہے دیکھیں بیعت وقت, فی سبیل اللہ جو ہے مرکب جاری ہے, اور سبیل اللہ مرکب اضافی ہے, فی کو ہٹا دے. تو ایک ہی کمپاؤنڈ کے اندر دو خاصیتیں. اللہ کی راہ میں, الذین ان لوگوں سے, یقاتلونکم جو تم سے جنگ کرتے, کم ہٹا دے, یقاتلونا مضارع ہے جمع مذکر غائب. ولا نہ تعتدوا, تم زیادتی کرو. عادب سے ہے جی, دشمنی سے, آئین دال واؤ سے. تم نے زیادتی نہیں کرنی. اللہ کہتے ہیں جو تم سے جنگ کرتے تم بھی جنگ کرو مگر زیادتی نہیں کرو. مطلب یہ ہے کہ ایک دشمن لڑنے پر ہمارے تو لڑا ہی جائے گا نا, نہیں لڑیں گے تو کیا ہوگا جو فلسطین میں ہو رہا ہے. ہاں جی, صحابہ نے تو مثال دیکھی نہیں تھی نا, ہم تو گزر رہے. جو عراق میں ہوا, جو افغانستان میں ہوا, کشمیر میں ہو رہا ہے, بوسنیا میں ہوا, لیبیا میں ہوا, شام میں ہوا, یمن میں ہوا, اور فلسطین میں ہوا. جنگ نہیں کریں گے تو پھر اگلا مارے گا, اگلا تو باز نہیں آئے گا نا, بلکہ اور شیر ہو جائے گا جی, سیدھی سی بات. لہذا فیس کرنا ہوگا, لڑنا ہوگا, مقابلہ کرنا ہوگا. تو اپنی طاقت بنا کے رکھنی ہوگی. اللہ کی راہ میں جنگ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ساتھ سب کا مسئلہ ایک ہی ہے کہ ہم اللہ کا دین قائم کریں, تو ان کے خود ساختہ ازمز جو ہیں وہ فیل ہو جائیں گے. تو ہم جب ایک مومن حکومت قائم ہوگی تو وہ اللہ کا دین قائم کرے گی. پاکستان کے حالات کیوں خراب کیے گئے, بھارت کے کیوں نہیں کیے گئے, اچھا بنگلہ دیش کے کیوں نہیں کیے گئے؟ سبب صرف ایک ہے, پاکستان اسلامی ریاست ہے نا. آپ ڈھونڈیں نا دنیا میں کتنی اسلامی ریاستیں, تو پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے واحد جی. تو نہیں چاہتے نا, کیونکہ اگر صحیح اسلامی جمہوریہ بن گئی تو ان کے لیے ایک ایسی مصیبت بنے گی جو ان سے ہینڈل نہیں ہوگی, اور یہ مصیبت ضرور کھڑی ہوگی. تھوڑا وقت لگے گا. ہر مرض کی دوا اللہ پیدا کرتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ تو اسرائیل ایک مرض ہے نا, اس کی دوا کیا ہے؟ پاکستان. دوا پہلے پیدا ہوتی ہے, مرض بعد میں. 47 میں پاکستان بنا ہے, 48 میں اسرائیل بنا, قیام میں آیا ہے نا. تو اس کا توڑ اللہ کے حکم سے ہمارے ہی ہاتھوں ہوگا, لیکن اس میں بھی تھوڑا وقت ہے, اور یہ ہم سے زیادہ وہ سمجھتے ہیں, اسی لیے یہ پاکستان کو کھڑا نہیں ہونے دیں. ایسے نااہل لوگ ہمارے اوپر بٹھائے ہیں, یعنی اتنے کے نااہل ہیں کہ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ ایسی بات کہاں سے کرتے ہے نا. نہیں سیریسلی, کوئی بھی بات دیکھ لیں, کوئی اسپیشل بات نہیں. یعنی جیسے مریم نواز تو 500-700 والا سوٹ پہنتی ہے, اور بات کرتے ہیں سوچ تو لو, چلو 1000-2000 کو تو بات بھی بنتی ہے, 500-700 کا جوڑا تو چھڑے کچھ ملن جوگا. کوئی خدا کا خوف کرو, بات کرنے کی عقل ہی نہیں ہے. ابھی وہ شہباز شریف صاحب سے کہا گیا کہ بھئی عمران خان کا سیاسی اختلاف جو بھی ہو آپ کا ہو, لیکن وہ قوم کے ہیرو نے ورلڈ کپ جیتا. نہیں کہتے ورلڈ کپ عمران خان نے نہیں جیتا, ورلڈ کپ عمران تو کون جیت کے لے آیا کو, اس کا وہ تماشا بنا, وہ تماشا بنا. آپ بات وہ کریں جو کرنے والی, کہ آپ کہیں کہ بھئی ہمارا سیاسی اختلاف ہے, جو کچھ بھی آپ کہتے ہیں وہ غدار ہے, جو بھی کہتے رہیں, وہ بات تو نہ کہیں کہ آپ کا تماشا بن جائے. بات کہنے کی عقل ہی نہیں. انٹرنیشنل ریکارڈ ہے بھائی, اسی نے جیتا ہے ورلڈ کپ. آپ سب کے بل کھڑے ہو جائیں, ورلڈ کپ اسی نے جیتا ہے.
آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بس عقل نہیں ہے، یہ باتیں جو ہے نا یہ بے عقلی کی باتیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہیں کہ عبد القدیر خان نے ایٹم بم نہیں بنایا. بھائی بنتا تو پیچھے سے آ رہا تھا، لیکن جس بندے کے ہاتھوں مکمل ہوا چلا وہ تو عبد القدیر خان ہے نا. آپ اس تاریخی حقیقت کو بدل تو نہیں سکتے. میں کہنا صرف یہ چاہ رہی ہوں عقل ہی نہیں ہے. ایسے بے وقوف لوگ ہمارے سروں پر مسلط کیے گئے. کیوں کیے گئے؟ یہ کیوں ایسے حالات؟ ملیشیا میں تو نہیں ہے، انڈونیشیا میں تو نہیں، یو اے ای میں تو نہیں، ہم پر ہی کیوں ہے؟ کیونکہ انہیں بھی پتا ہے کہ پاکستان ایک کاز پر بنی ریاست. اگر یہاں اسلامی قوانین نافذ ہو گئے اور پاکستان ایک اسلامی ریاست بن کر کھڑا ہو گیا تو ان کے لیے ایک ایسا حریف کھڑا ہو جائے گا جسے شکست دینا ان کے لیے ممکن نہیں. تو پھر کیا حل ہے؟ پاکستانی کو اپنی ڈالے رکھو. بجلی کے بل ہی نہ پورے ہوں، بجلی نہ آئے، پانی نہ ملے. یعنی کہ آج میں کیوں لیٹ آئی ہوں کلاس میں، رات کو لائٹ چلی گئی، بہت لیٹ آئی، تو وہ نا موٹر ٹرپ کر گئی، پانی نہیں بھرا. ہماری آٹومیٹک ہے، ہم نے کبھی چیک ہی نہیں کیا، خود ہی ٹینکی بھر جاتی ہے الحمدللہ. وہ صبح پانی نہیں تھا. پھر وہ پہلے تو سمجھنا ہے کہ ہوا کیا ہے. مجھے تو نہیں آئی، پھر بہرحال بچوں وغیرہ نے، میاں نے، میرے بیٹے نے پھر ڈھونڈا، پھر دیکھا. پھر وہ جہاں سے وہ خرابی ہوئی تھی، اسپارک کر گئی تھی نا، تو موٹر ٹرپ ہو گئی تھی. تو وہ پھر اسپارک ٹھیک کیا، پھر موٹر کا ٹرپ یعنی کہ وہ بریکر آن کیا، پھر پانی بھرا. اب پانی بھر گیا، پانی آئے نا، وہ آپ کو پتا ہے ایئر ٹریپ ہو جاتا ہے. پھر سارے نلکے کھولے، پھر ایئر ٹریپ نکالا. تو سارا دن وہ نا عجیب و غریب، آدھا دن نکل گیا نا اسی میں. عجیب مسئلہ. تو انہی مسئلوں سے نہیں نکلیں گے تو ملک کا نظام کہاں سے چلے گا؟ کون فکر کرے گا جس کو بجلی کا بل پورا نہیں ہو رہا، جس کے بچے کی فیس نہیں جا رہی، جس بیچارے کا میٹر کٹا ہوا ہے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے کہ حکومت میں بیٹھا کوئی کیا کر؟ بالکل اپنی ڈالنی ہوئی. یہ اسٹریٹجی ہے کہ ان کو مصیبت میں ڈالے رکھو. تو یہ نااہل لوگ ہمارے سروں پر مسلط کیے. آپ دیکھ لیں باقی اسلامی ممالک پر تو ایسا نہیں. تو لیکن اپنی ہی تاریخ، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، اسرائیل والے بھولے بیٹھے، کتنا چاہے قتل عام کرا لو، موسیٰ کو تو اللہ بچا ہی لیتے. تو لہٰذا جس وقت پر پاکستان نے کام کرنا ہے اس سے پہلے پاکستان نے پیروں پر کھڑا ہو ہی جانا. تو یہ سب کچھ ہوگا. ابھی حالات تکلیف دہ ہیں، مگر میں آپ کو بتاؤں یہ تکلیف کا بڑھنا بھی حالات کی آسانی کی طرف بڑھنے کا اشارہ ہے. مسائل بڑھیں گے تبھی اللہ کا قانون بھی حرکت میں آئے گا نا. ہمارے لوگ بھی تبھی اٹھیں گے، ہماری یوتھ بھی تب اٹھے گی جب مجبور ہو جائے گی. انسان کی فطرت ہے، جب تک گزارا چلتا رہے ہم چلاتے رہتے ہیں نا. جیسے وہ نلکا ٹپ ٹپ کر رہا ہوتا ہے تو ٹاکی باندھ دیتے ہیں، اچھا کل ٹوٹی لے آواں گے، پرسوں ٹوٹی لے آواں گے. جب وہ بالکل ہی ٹوٹی گر جاتی ہے پھر ٹوٹی آتی ہے. فطرت ہے انسان کی. تو انسان ایسا ہی ہے. تو حالات کی خرابی ہوگی تو یہ قوم بھی اٹھے گی. لہذا وہ اقبال کہتے ہیں رنگ گردوں دیکھ تو انابی ہے، یہ ابھرتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے. کیا آسمان دیکھ رہے ہو سرخ ہو رہا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے نیا سورج نکلنے والا. تو یہ جو ہر طرف اس وقت ایک طوفان مچا ہوا ہے، یہی انشاءاللہ اللہ کی مدد اور نصرت بھی لے کر آئے گا. ابھی کچھ حالات مشکل، حوصلہ رکھیں، لیکن اپنا کام کریں، کام نہیں چھوڑیں، کام کریں. تو اللہ کہتے ہیں مجھ سے ڈرو پھر میں تمہیں فلاح عطا کروں. تو انشاءاللہ جی چیزیں بدل جائیں. بس لوگوں میں تقوی پیدا کریں، اللہ کے خوف سے لوگ برائی کرنا چھوڑیں، چیزیں بدل جائیں گی. اور اللہ کی راہ میں جنگ کرنی ہوگی. اب جنگ جو ہے نا اس میں پہلا مرحلہ قتال نہیں آ جاتا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے. آپ دیکھیے جنگ تو جا کر بدر میں ہوئی ہے پہلی، تو مسلمان تو فائٹ ہی کر رہے تھے. استقامت دکھانا، لوگوں کو اکٹھا کرنا، لوگوں میں شعور پیدا کرنا. سب سے پہلے تو باشعور لوگ اکٹھے کیے جائیں، ایک گروہ بنے جو اکٹھا ہو اور دین کی خاطر اپنی جان، مال، اولاد، ہر چیز قربان کر دینے پر تیار، اپنی کاز کو سمجھتا ہو. جب وہ ایک گروہ اکٹھا ہو جائے گا نا پھر باقی معاملے سیٹ ہو جائیں گے. تو پہلا مرحلہ ہے بلاغ. بلاغ کے بعد اگلا مرحلہ ہے اتحاد، سیٹ اپ قائم کرنا. اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے قتال، جنگ. وہ جب ہم پر مسلط کی جائے گی، وہ پھر جب مرحلہ آئے گا، وقت آئے گا، وہ دیکھا جائے گا. ابھی تو ہم پہلے مرحلے میں ہیں اور وہ ہے بلاغ، لوگوں کو شعور کا پیغام دینا. اس مقصد کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. جو جو کرنا چاہتا ہے آ جائے.
اب ہم لڑنے مرنے کے لیے اکٹھے نہیں ہو رہے، ہم تو اپنی کاز کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں. ہاں اگر ہمیں مجبور کیا جائے گا ہم مریں گے بھی، ہم ماریں گے، لیکن وہ مرحلہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ابھی دور ہے. ابھی تو ہم پہلے مرحلے پر کھڑے ہیں. باشعور لوگوں کو اکٹھا کریں، اپنی مرضی سے جو اللہ کی راہ میں کام کرنا چاہتا ہے، اللہ کے نظام کو کھڑا کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے دعوت عام ہے، آئے اور اکٹھا ہو. تو ابھی تو پہلا مرحلہ ہے جی، لہٰذا بلاغ کیجیے، بلاغ کیجیے، بلاغ. اس مرحلے پر جنگیں چھیڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہی نہیں. اس مرحلے پر بلاغ کیجیے، وہ مرحلہ خود بخود آ جائے گا جی. جب وہ دیکھیں گے نا کہ آپ ایک چھوٹی سی طاقت بن رہے ہیں. مدینہ میں کتنی سی طاقت بن گئے تھے مسلمان، اتنی سی. مدینہ ٹاؤن تھا ایک چھوٹا سا، وہاں 4-5 ہزار مسلمان اکٹھے تھے نا. فوراً تڑپ کر حملہ کیا نا بدر کا جو حملہ ہوا، وہ ان سے ہم سے زیادہ جلدی انہیں ہمیں بٹانے. تو پھر جب ہم اس لائق ہوں گے نا کہ ان کے لیے خطرہ بن سکیں گے، وہ خود آئیں گے. ان کو آنے دیں، ان کو پہل کرنے دیں، اور ہار کر بھی جائیں گے انشاءاللہ. تو ہمارا پہلا کام جو ہے نا وہ ہے بلاغ. بلاغ کے بعد اگلا کام ہوگا تنظیم اور اتحاد. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں کیا نا، تنظیم قائم کی، مسلمانوں کو آرگنائز کیا اور مسلمانوں کو یونائٹ کیا، بھائی چارہ، اخوت. تو تنظیم اور بھائی چارہ، تنظیم اور اخوت. اس کے بعد قتال تو خود بخود ہو جائے گا. اس کے لیے تو وہ ہم سے زیادہ کالے، انہیں زیادہ جلدی ہے اس کی. تو جب یہ مرحلہ آ جائے کہ جنگ ہو تو پھر اللہ کہتے جنگ کرو، لیکن ولا تعتدوا، زیادتی نہ کرو. یہ نہیں کہ عورتوں بچوں کو مار دو، یہ نہیں کہ شہروں کو جلا دو، یہ نہیں کہ ریپ کیے جائے عورتوں کے. جنگ کرو گے، فسادیوں کو سزا دو گے، لیکن لوگوں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور اس دین کے بارے میں کہتے ہیں یہ ٹیررسٹوں کا دین ہے، کوئی ٹیررزم نہیں ہے جی. اللہ پاک صاف کہہ رہے ہیں زیادتی کرو گے تو میں تمہیں پسند نہیں کروں گا، تم میرے ناپسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جاؤ. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، قتل کرو انہیں جہاں بھی تم ان کو موجود پاؤ. جنگ کے دوران، جنگ کے دوران اور کیا ہوگا؟ یہی ہوگا، ہر دنیا کا لیڈر یہی حکم دے گا کہ مخالف فوجی کو مار دو. تو اللہ نے کہا جب جنگ ہو رہی ہو تو جہاں ملے ان کو قتل کر دو. وَأَخْرِجُوهُمْ، نکال دو انہیں، من حیث، جہاں سے اخرجوکم، انہوں نے تمہیں نکالا. یعنی مکہ کا خاص یہاں تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب جنگ ہو تو لڑو، اور جب تک مکہ پر قابض نہ ہو جاؤ تمہاری جد و جہد چلتی رہے گی. ہر علاقے کے بارے میں آ جائے گا جی. آج ہمارا جہاد تب تک چلے گا جب تک ہم اپنا فلسطین واپس نہیں لے لیں، ہے نا؟ جب تک ہم کشمیر نہیں لے لیں، جب تک ہم اپنی وہ ساری ریاستیں واپس نہیں لے لیتے جو ہم سے چھینی گئی. اور یہی کیوں، پوری دنیا ہمارے لیے ہے نا. رہے گا راوی و نیلو فرات میں کب تک، تیرا سفینہ کے ہے بحر بے کراں کے لیے. کب تک ان چند ملکوں پہ رہنا ہے؟ اس پوری دنیا میں اسلام کا نظام نافذ کرنا ہمارا ذمہ ہے، اور یہ کام تو ہوگا. اور یہ کام درخواست سے یا احتجاج سے نہیں ہوگا. اس کام کے لیے شعوری کوششیں ہوں گی، اور جب کوششیں ہوں گی تو ہمیں روکنے کے لیے وہ خود لڑنے آئیں گے، اور پھر جنگیں بھی ہوں گی. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ، فاتح نون روٹ ہے جس کی، زیادہ شدید ہے قتل سے. جنگ سے زیادہ سخت فتنہ ہے. واٹ از فتنہ؟ ہر وہ کام جو انسانی سوسائٹی کی بربادی کا سبب ہے. اس میں ٹیررزم بھی آ جاتا ہے، اس میں بد اخلاقی بھی آ جاتی ہے، اس میں ہومو سیکشوالٹی بھی آ جاتی ہے، اس میں فحاشی، اریانی، بے حیائی، سود، ہر چیز آ جاتی ہے. اللہ کے نظام کو خراب کر کے جو نظام قائم کیا گیا وہ ایک فتنہ ہے. اور اللہ کہتے ہیں فتنہ جنگ سے سخت ہے، کیونکہ جنگ تو ختم ہو جائے گی، فتنہ بڑھتا جائے گا. دیکھ لیں ہم جب چھوٹے تھے تو دنیا کے حالات کیا تھے، اور ان 20-25 سالوں میں دنیا کہاں سے کہاں خرابی میں آ گئی. اور مالی حالات ہی دنیا کے کتنے خراب ہو گئے سود کی وجہ سے. تو اللہ کہتے ہیں کہ جنگ ہو جائے یہ بہتر ہے، فتنہ رک جائے. فتنہ پھیلے اور جنگ تم نہ کرو کہ جی فتنہ ہے رہے، کوئی بات ہی پھیلتا رہے، جنگ نہیں کرنی، یہ غلط فیصلہ. جس وقت 1948 میں اسرائیل کا قیام ہوا تھا، اگر مسلمان ممالک متحد ہو کر اس وقت جنگ کر لیتے تو آج اسرائیل ہمارے گلے کی ہڈی نہ بنا ہوتا. اب تو وہ طاقتور اتنا ہو گیا ہے کہ کوئی ایک مسلم ملک اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا.
ہاں چند ملک مل کر ہینڈل کر سکتے ہیں، پر ایک ملک کچھ نہیں کر سکتا. تو جب قائم ہوا تھا اس وقت اس فتنے کا سر کچل دیا جاتا تو معاملہ حل ہو جاتا نا. اچھا مانا تو کسی نے نہیں تھا، لیکن بحث کیا تھی، اب کیا جنگ کریں؟ کر لیتے نا، کیوں، کیا مسئلہ تھا، کر لیتے جنگ. عراق وغیرہ پر حملہ کرتے ہوئے تو امریکہ نے نہیں سوچی، ہم بھی بس سوچتے رہے امن عامہ کے خلاف ہے، یہ ہے وہ ہے. دیکھیے کتنا بڑا فتنہ ہمارے لیے بڑا ہے، اور 75 سال میں وہ اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ وہی بات ہے، گلے کی ہڈی بن گئی ہے، نہ ابل سکتے ہیں نہ نکل سکتے ہیں، پھنس گئے ہیں. بس یہی ہے کہ اللہ کہتے ہیں فتنہ روکنے کے لیے جنگ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم کہو جنگ نہ ہو، فتنے کی خیر ہے. فتنہ کل کو بہت بڑے لیول پر تمہیں مصیبت میں ڈال دے. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، نہ تم جنگ کرو ان سے، عند المسجد الحرام، مسجد حرام میں، حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم فیہ، وہ تم سے اس میں لڑے. فَإِن قَاتَلُوکم، اگر وہ تم سے لڑے، فَاقْتُلُوهُمْ، تم بھی ان سے لڑو. کفار مکہ ظاہر مکہ میں تھے، مکہ حرم ہے، تو حرم پر تو اٹیک نہیں کیا جائے، حرم میں جنگ نہیں ہو. تو اللہ نے کہا حرم میں تم جنگ نہیں کرو گے. ہاں اگر وہ تم سے حرم میں جنگ کریں پھر تم بھی حرم میں جنگ کرو. تو لہٰذا اگر آج اللہ نہ کرے مکہ پر حملہ ہو جائے، کریں گے نہیں؟ نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے مسلمان متحد ہو جائیں گے نا. اگر حرم پر حملہ ہو جائے تو جنگ کی جائے گی، ویسے حرم میں جنگ حرام ہے. تو اللہ پاک نے کہا کہ تم مسلمان ہو، حرم میں جنگ نہیں کرو گے، لیکن اگر حرم پر حملہ کر دے اور تم سے حرم میں جنگ کرے پھر کرو. پھر کیا کیا جائے؟ پھر یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ باہر سے چل کے رٹ دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کیا گیا تھا شہر مکہ. اللہ نے خود کہا ہم نے آپ کے لیے حلال کیا ہے کہ اس ٹائم کے لیے، اس کے بعد نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اٹیک کیا آپ نے خود کہا کہ یہ مجھ پر، یہ لمحے بھر کے لیے جو حلال ہوا ہے یہ آئندہ کب نہیں ہے، مجھ پر بھی نہیں. حلال سے مراد یہ ہے کہ جنگ کرنا جائز ہے وہاں. ہاں تو جنگ ہوئی ہے کبھی مکہ میں؟ انہوں نے، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بات ہے نا، مسلمانوں کی بات کریں. نہیں ایرانیوں نے حجر اسود نہیں اتارا تھا، ایرانیوں نے حجر اسود نہیں اتارا تھا. پہلی جنگ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں نسرین، پہلی جنگ یہی ہوئی تھی اسلام کے عہد میں کہ عبداللہ بن زبیر جو تھے انہوں نے بغاوت کر دی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، اور انہوں نے مکہ کو اپنا مرکز بنا لیا تھا اور حرمین کو انہوں نے ٹیک اوور کر لیا اور پیرل گورنمنٹ قائم کر لی تھی. تو امویوں نے پھر ان کے خلاف ایکشن لیا. تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنا سینٹر جو ہے وہ مکہ کو بنایا ہوا، تو پھر انہوں نے مکے پر حملہ کیا. حجاج بن یوسف جو ہے وہ پھر اس وقت انچارج تھا فوجی، تو انہوں نے پھر سنگ باری بھی کی اور کعبے کی دیوار ٹوٹ گئی تھی، پھر دوبارہ بنوا دیا تھا. اب ظاہری بات ہے کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے یہ ساری پھر باتیں الگ، لیکن یہ پہلی جنگ ہوئی تھی. پھر اس کے بعد باقاعدہ جنگ تو نہیں ہوئی، وہ مختلف شکلیں رہی ہیں. جو حجر اسود لے جانے کا قصہ وہ ایرانیوں کا نہیں تھا جی، وہ تو باطنی فرقے والے جو تھے خارجی، ہاں کرامتا کہلاتے تھے، وہ لے گئے تھے. ان سے پھر اس کو دلوایا تھا ہلاکوہن، 22 سال گرا تھا حجر اسود کعبے میں. پھر چھوٹے موٹے واقعات پیش آئے، جیسے وہ ایک بندہ جو یہ ایرانی کہہ رہی ہے، وہ تو یہ تھا نا کہ انہوں نے ہائی جیک کر لیا تھا کعبے کو.
تو جنگ نہیں ہوئی تھی، انہوں نے پکڑ لیا تھا، یعنی کہ نوبت انہوں نے جنگ کی کر دی تھی، لیکن انہوں نے پھر ٹیکٹ کر کے پکڑ لیا تھا۔ پھر وہ بندہ بھی آیا تھا، وہ نجد کے ایک علاقے سے تھا، جس نے کہا تھا کہ میں امام مہدی ہوں، اس نے بھی کعبے کو سیج کر لیا تھا، تو پھر اس کو چھڑایا تھا۔ تو وہ چھوٹے موٹے واقعات تو ہوئے۔ بہرحال جی، اب تک کعبے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب تک 18 تعمیریں ہو چکی۔ ہاں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ابراہیم علیہ السلام کے انداز پہ دوبارہ بنوا دیا تھا۔ امویوں نے پھر اسے دوبارہ قریش کے انداز پہ بنا دیا۔ پھر اس کے بعد مختلف ریزن سے ہوتی رہی ہیں تعمیریں، وہ آپ کے سامنے ہے ابھی تعمیر۔ بہرحال کعبے میں جنگ نہیں ہوگی جی، کعبے میں جنگ کرنا کسی کے لیے حلال و جائز نہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز دیکھیں، دجال کعبے میں نہیں جا سکے، لیکن کرامتا گئے ہیں۔ وجہ، اللہ روحانی فتنوں کو روکیں گے، جسمانی فتنوں کو روکنا ہمارا کام۔ دجال کا مسئلہ تو روحانی ہے نا، وہ تو ہمارے بس میں ہی نہیں ہے، اس کو جادو آتا ہے، ہمیں نہیں آتا، ہم کیا کریں اس مصیبت کا، اس کو اللہ روک لیں گے، لیکن ہتھیار کو روکنا ہمارے بس میں ہے نا۔ تو وہ نہ اللہ نے خارجیوں کو، یعنی کہ کرامتہ خارجیوں کا فرقہ تھا، تو نہ اللہ نے کرامتیوں کو روکا، نہ اللہ نے ایرانیوں کو روکا، نہ اللہ نے اس کو روکا جس نے دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں، نہ اللہ نے حجاج بن یوسف کو روکا، کسی کو نہیں روکا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارا کام ہے نا، ہم کریں، ہمیں کرنا، تو ہمارے حصے کا کام اللہ نہیں کریں گے۔ ہاں، جو ہم نہیں کر سکتے وہاں اللہ مدد کریں گے۔ تو دجال تو کسی کے بس میں ہی نہیں ہے نا، اس لیے پھر اللہ مدد کریں گے۔ دجال نہیں جا سکے گا مکے میں، دجال نہیں جا سکے گا مدینے میں، لیکن ویسے اللہ رحم فرمائے، حجاج بن یوسف نے جب مکہ اور مدینہ کو فتح کیا ہے تو اس نے 3 دن کے لیے دونوں حرموں کو حلال کر دیا تھا، اعلان کیا تھا اس نے یہ حلال ہے۔ حلال کا مطلب کیا ہے کہ لوٹ مار وغیرہ سب جائز ہے، تو لوٹ مار کیا گیا، عورتوں کے ریپ ہوئے، واقعتاً ہوئے، آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے۔ اور یہ عورتیں کون تھی؟ صحابہ کی بیٹیاں، بہویں، بچیاں، حرمین کے لوگ تھے۔ قتل و غارت گری ہوئی، کئی لوگوں کو مارا گیا، اور کون لوگ تھے؟ وہی بات ہے، صحابہ کے بچے، صحابہ کے بیٹے، صحابہ کے پوتے۔ یہ ظلم ہوا، اسے آپ ہٹا نہیں سکتے۔ کیوں ہونے دیا گیا؟ کیونکہ اس کو روکنا ہمارا کام ہے نا، ہم روک سکتے، یہ ہیومن ایکٹس ہے، ان کو روکنے کے لیے اگر ہم منظم ہو جاتے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچانے کے لیے اگر امت مسلمہ کا ایک حصہ بھی منظم ہو جاتا تو مارے جا سکتے تھے حسین، نہیں مارے جا سکتے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ہمارے کام ہے۔ ہاں، دجال کو روکنا ہمارے بس کا کام نہیں ہے۔ لہٰذا ابابیل تب آتے ہیں جب کوئی بچانے والا نہ ہو۔ جب بچانے والی امت موجود ہے اور اسی امت کا ایک گروہ کھڑا ہو کر منجنیقوں سے کعبے پر جو ہے پتھر پھینک رہا ہے، تو ابابیل نہیں آئیں گے۔ کیوں آئیں؟ امت کہاں ہے؟ امت جائے کام کرے۔ لہٰذا فلسطین کو بہت زیادہ یہ چلتی ہے جی، اے کعبے کو ابابیلوں کے ذریعے بچانے والے رب، فلسطین کو بچانے کے لیے ابابیل بھیجو۔ تم کہاں ہو سارے؟ تم کس لیے ہو؟ یہ 1 ارب مسلمان کس لیے ہیں؟ ابابیل منگوانے کے لیے؟ پھر اللہ ابابیلوں کو ہی خلافت دے دیتا، جو سارا ابابیلا نہیں کرنا ہے، خلیفہ تم اور کام ابابیل کریں گے؟ یہ کبھی ہوتا ہے دنیا میں؟ ایک بار میں اپنی ایک عزیزہ کے گھر تھی، چھوٹی تھی میں، مجھے اسی سے مجھے وہ بات یاد آ رہی تھی، تو ان کی میڈ نا کپڑے دھو کر لائی، تو کہنے لگی باجی اتنے جا کے پا دیں گی؟ تو وہ پلٹی اور کہنے لگی تھی پھر میں تینوں کا دل ہی رکھے، بڑے آرام سے کہنے لگی، تو کہتی ہیں، تو کہہ رہی پھر میں تینوں کا دل ہی رکھے ہے۔ سمجھ گئے نا میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ اور جو ابابیل اللہ نے بھیجنے میں، اللہ بھی کہیں گے تانوں کا دل ہی رکھے ہے، تم کس لیے ہو مسلمان؟ تمہارا کام ہے، کرو جا کر، اور نہیں کرتے تو پھر مرو، پھر مرنے پہ صبر کرو۔ ابابیل تو نہیں آئیں گے، اب عیسیٰ آئیں گے۔
آئیں گے، لیکن عیسیٰ بھی تب آئیں گے جب ان سے پہلے لڑنے والی ایک جماعت کھڑی ہوگی اور وہ جان و مال قربان کر رہی ہوگی. جب وہ سٹک ہو جائے گی، بے بس ہو جائے گی، دجال جیسا فتنہ ان کے سامنے آئے گا، پھر اللہ مدد کے لیے عیسیٰ کو بھیجے. اب ان کی کیا حیثیت؟ عیسیٰ اتاریں گے پر اس جماعت کے لیے جو کام کر رہی ہو. نکموں کے لیے بیٹھ کر خالی یا اللہ فلسطین اسرائیلیوں کے ٹینکوں میں کیڑے ڈال دے، اور یار لوہے میں کیڑے نہیں پڑتے اتنا تو سمجھ گئے. مجھے تو ڈلیں گے کیسے؟ کیسے ڈلیں گے؟ دعا کا بھی سینس ہونی چاہیے. زنگ لگا دو کہہ دو تو کچھ سینس بھی بنتی. وہی تو کرنے والی بات کرو. اللہ اسرائیل کو نیست و نابود کر دے. اگر اللہ نے اسرائیلیوں کو خود نیست و نابود کرنا ہوتا تو یہ دم چیون کی چھوڑتے کیوں؟ اللہ ہمارے لیے چھوڑی ہے، مٹاؤ ان کو. اگر اللہ نے چھوڑنا ہوتا تو جب عذاب آیا تھا تباہ کرنا ہوتا تو جب عذاب آیا تھا اللہ سارا مٹا دیتے جیسے باقی قومیں مٹی ہیں. سمجھ نہیں آتی یہ ہمارے لیے چھوڑے گئے ہیں، ہم نے خاتمہ کرنا ہے ان کا. تو پھر ہمیں کرنا ہوگا جو کام اللہ نے کرنے. اللہ نے پہلے بتا دیا دجال کو تم نہیں مار سکتے، میں عیسیٰ کو بھیجوں گا. یاجوج اور ماجوج کو تم نہیں مار سکتے، میں پرندے بھیجوں گا. تمہارے بس کی بات نہیں ہے. لیکن اسرائیل کا خاتمہ تم کرو گے، میں نے نہیں کرنا. عیسائیوں کو تم دھکیلو گے، میں نے نہیں دھکیلنا. نظام دنیا میں دین کا تم قائم کرو گے، میں نے نہیں کرنا. ہاں مدد دوں گا، مدد دیں گے نا، مدد دیں گے. تو کام کرنا ہوگا، کام کرنا. لہذا اللہ کہتے ہیں اگر حرم میں بھی تم سے لڑیں تو لڑو. کذالک جزاء الکافرین، کافروں کا یہی بدلہ ہے. اگر انہیں حرمت کا پاس نہیں ہے تو پھر نہ صحیح. نہیں تو پھر نہ صحیح. کیونکہ پھر یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ ہم کہیں کہ بھئی اب حرم میں تم نے حملہ کر دیا تو آؤ ہمیں مار دو. پھر یہ تو نہیں ہو سکتا. فَإِنِ انتَهُوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بخش دیتا ہے مہربان. کیا مطلب ہے؟ کس سے باز آ جائیں؟ ہاں اگر وہ صلح کر لیں. حرم میں ہم جنگ کو طول نہیں دیں گے. جیسے ہم نے جب مکہ پر حملہ کیا، ہم نے کب کیا؟ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ہمارا ہی حملہ تھا نا، ہم ہوتے تو ہم بھی شریک ہوتے. تو جب ہم نے مکہ کو ٹیک اوور کرنے کے لیے حملہ کیا اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تو ہم نے بھی جنگ نہیں کی. لہٰذا صلح و صفائی کے ساتھ مکہ فتح ہوگی. یہ نہیں ہے کہ اب ہم نے حملہ کیا اب آج کا دن تو حلال ہے میں ساروں کو ذبح کر دوں. نہیں نہیں، یہ نہیں کرنا. اگر اگلے امن و امان پر آ گئے تم بھی امن و امان پر آ جاؤ. بخش دو. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخش دیتا ہے مہربان. تو صرف جنگ کے میدان میں نہیں بخشے، گھروں میں بھی معاف کر دیں بھائی، بخش دیں. کیونکہ ابھی تو ہمارے محاذ گھر ہی ہے نا، ہم گھروں کے محاذوں پر فیل ہو رہے ہیں، ہم جنگ کے محاذوں پر کیا کامیاب ہوں گے؟ تو ڈسپلن نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، صبر نہیں ہے. آپ دیکھیں احسار دیکھیں. اور یہ سچ مچ کا جو ہے آپ کو پتا ہے واقعہ ہے احد کا. اما عائشہ اس کو بیان کرتی ہے. صحابہ کے نام بھی پتا ہے مجھے، صحابہ کے نام یاد نہیں ہے. کہ اماں کہتی ہیں کہ میں پانی پلا رہی تھی تو ایک صاحب جو تھے بہت زخمی تھے، پانی پانی پکار رہے تھے، تو میں لے کر آئی پانی پلانے لگی تو ایک اور طرف سے آواز آئی پانی، تو انہوں نے کہا ان کو پلا دے پہلے. کہتی میں ان کے پاس پہنچی، ابھی وہ پانی پینے لگے تو آواز آئی پانی، تو انہوں نے کہا پہلے میرے بھائی کو پلا دے. کہتی میں اس کے پاس پہنچی تو وہ شہید ہو چکے تھے. میں واپس آئی تو یہ بھی شہید ہو چکے تھے. میں واپس آئی تو اگلے بھی شہید ہو چکے تھے. آپ دیکھیں مرتے وقت ان کو کس کا احساس تھا؟ ایک دوسرے بھائی کا، جس کا یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کون ہے. آپ سوچیں کہ عالم نزا میں کتنی تکلیف ہوتی ہے انسان کو. اور اس حالت میں وہ بیچارے زخمی بھی تھے، نارمل عالم نزا بھی نہیں تھا، زخمی تھے. اور کتنی گرمی میں ان بیچاروں نے جنگ لڑی تھی اور خون جسم سے بہہ گیا تھا. ان کی پیاس کا کیا عالم ہوگا ہم تو کنسیڈر بھی نہیں کر سکتے. اس چیز کو ازیوم کرنے سمجھنے کی بھی ہمارے اندر طاقت نہیں، کیونکہ ہم نے ویسا زخم کبھی کھایا نہیں، ہم نے ویسی پیاس کبھی سہی نہیں. تو اس حالت میں بھی ان کو دوسرے مسلمان کا احساس ہے جو ایکچولی ان کا بھائی نہیں ہے، دینی رشتہ ہے بس. اور یہ بھی نہیں پتا پکارنے والا کون. اور ہمارا حال یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر فریج کے اندر رکھی ہوئی چیز دیتے ہوئے ہمیں غش پڑ جاتے. کس کو؟ اپنے گھر کے لوگوں کو. تو یہ اخلاقی حالت ہوگی تو ہم غلبہ پائیں گے؟ نہ، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں میں آپ کو کئی بار سناتی ہوں یہ واقعہ کہ ایک انصاری صحابی نے ایک یہودی کے باغ میں کام کیا، اجرت اس سے سیدھی دی.
گھر لائے تو کھانا پکا ہوا تھا، انہوں نے ہمسائے کے گھر بھیج دی. اور الفاظ ہیں حدیث کے کہ وہ کہنے لگے کہ ہمسائے کے گھر بھیج تو ہو سکتا ہے ان کا کھانا نہ بنے. اچھا ہمسائے کے گھر کھانا بنا ہوا تھا خیر سے، تو انہوں نے بھی سملر بات کہی کہ ہمسائے کے گھر بھیج تو ہو سکتا ہے انہوں نے کھانا نہ پکایا. وہ پورے شہر میں گھوم کر، مسلمان سارے گھروں میں گھوم کر اسی صحابی کے گھر آ گئے. انہوں نے رکھی پھر بھی نہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب بیویوں کے گھروں سے اتفاق ہے کھانا بنا ہوا تھا، تو آپ نے صحابہ صفہ کو بھیج دی. یہ ہے مسلمان کا کردار. اور ہمارا حال وہ ہے کہ انڈے گن گن رکھو، کام میں کوئی نہیں دنیا. یہ جملہ تو میں نے اتنے لوگوں سے سنا ہے، یعنی یہ شکایت میں نے اتنی عورتوں سے سنی ہے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کم بھی کوئی نہیں دنیا میں. یعنی لٹرلی مجھے کسی نے کہا کہ عام یعنی کہ جو گھر کی بڑی خاتون ہے، فریج کھلا تو کہنے لگی اتنے آم تھے تو اتنے کیسے رہ گئے؟ اور بھائی آم بھی گن گن کے رکھتے وہ کیا گیا. یعنی میں یہ بات کیوں کر رہی ہوں، اگر ہم اس قدر تنگ دل ہیں تو ہم کیسے کام کر سکیں گے؟ کام کرنے کے لیے تو وسعت چاہیے نا، وسعت چاہیے، اتنی وسعت چاہیے کہ اپنی ایک اکلوتی بیٹی زندہ ہو سارے بچوں میں سے، اور وہ آ کر غلام مانگے تو جواب یہ دیا جائے کہ اصحاب صفہ بھوکے مرے بیٹی اور تمہیں میں خدمت کے لیے غلام دے دوں. میں ایسا نہیں کر سکتا. اتنی زیادہ محبت چاہیے اپنے متعلقہ لوگوں سے. تو اگر ہم اپنے ہی گھر کے افراد کو کھانے پینے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں دے سکتے تو ہوگا کیا؟ سورہ ماؤن نہیں پڑھتے؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر منع کر دیتے. کس کو منع کرتے ہیں؟ انہیں کو منع کرتے ہیں، بہو کو، دیورانی کو، نند کو، بھابھی کو، سہیلی کو. سہیلی کون ہوتی ہے؟ اب ہمارے یہاں تو سوتن نہیں کہہ رہے نا، حدیث میں لفظ ہے زمیلہ. سہیلی کون ہے؟ ایک شوہر کی دو بیوی ہے، سہیلیاں ایک دوسرے کی. اب ہمارے یہاں تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو مجھے تو سوتن کا لفظ بہت برا لگتا ہے. سوتن کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ ہاں 100 یعنی کہ یعنی دل کو جلانے والی والا ایسا رشتہ کی نہیں کہ 100 باڈیز کو بھی جو جلن ہونا تو وہ کم ہے جو ایک سے ہو رہی. یہ ہمارے گھٹیا کانسیپٹ ہے. ہاں یہ ہماری گھٹیا کانسیپٹ ہے. حدیث میں تو آپ دیکھ لیں لفظ استعمال ہوتا ہے زمیلہ، سہیلی. زمیلہ سہیلی کو کہتے ہیں. حضرت عمر آئے نا، تو حضرت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدگی کی تو حضرت عمر آئے تو حفصہ سے کہا میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا اپنی زمیلہ کے بھوڑ میں نہ رہنا. عائشہ کا اشارہ، جتنی محبوب عائشہ تم نہیں ہو. اور جب ان کی بیوی نے یہ بھی کہا کہ تم کیا چیز ہو عمر، نبی کی بیوی نبی کو جواب دے دیتی ہے، تب بھی عمر آئے. اور حفصہ نے کہا کہ تم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتی ہو، ان سے ایک ایک دن پورا گزر جاتا ہے منہ بنائے رہتی ہو. تو انہوں نے کہا ہاں ہو جاتے، شوہر ہے ہمارے. تو انہوں نے تب بھی کہا اپنی زمیلہ کے چکر میں نہ رہنا. جیسا ہی محبوب تمہاری سہیلی ہے نبی کو تم نہیں ہو. یعنی کہ عائشہ جو تمہاری سہیلی ہے، سہیلی سے مراد یہ نہیں کہ وہ فرینڈس تھی، ویسے وہ فرینڈس تھیں بھی. اما حفصہ، اما عائشہ اور ام سلمہ یہ سہیلیاں بھی تھیں، لیکن وہ ایک الگ بات ہے، اس معنی میں نہیں ہے. یہ رشتہ تھا ایک شوہر کی 2 بیویاں، 3 بیویاں، 4 بیویاں آپس میں سہیلی ہیں. آپ کو یہی لفظ ملے گا. یہ گندے لفظ تو ہم نے بنائے. ہاں ہندوؤں سے ہم نے اڈاپٹ کیے. میں بالکل یہ نہیں کہتی کہ شادیاں کراؤ نا، اور میں صاف کہتی ہوں 4 شادیاں حکم نہیں ہے، پابندی ہے. عربوں میں لامحدود شادیاں کی جاتی تھی، اللہ نے پابندی لگائی 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے، اور اجازت دی کہ 4 کر لو میکسیمم، لیکن اس کی شرائط رکھی. پر اگر ہو جائے تو یہ بھی رشتہ، اس رشتے کی پوچھ ہونی ہے. کس بیوی سے پوچھ ہونی ہے؟ جس کی کمانڈ ہے گھر پر. اگر میرے شوہر دوسری شادی کریں تو کمانڈ میرے ہاتھ میں، تو حساب میرا ہو. ہر اس بندے کا حساب ہونا ہے جو چرواہا ہے، جو رائی ہے. سوال ہونا ہے زیر ریت لوگوں کے بارے میں. تو زیر ریت ہے وہ تو بچ گیا. ہاں وہ تو بچ گیا. پکڑا تو اس نے جانا ہے جس کو عہدہ ملا. تو ڈرے، بہت ڈرے، بہت ڈرے. اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تھے نا، تو سونا ختم ہو گیا تھا، نیند ختم ہو گئی تھی. اور وہ کہتے تھے میرے سوا کسی کو رونا نہیں چاہیے، میرے سوا کسی کو ڈرنا نہیں چاہیے. کسی پر بھی کوئی مصیبت آئے گی پکڑا تو مر جائے گا. ہاں تو لہذا سوال اس کو ہوگا
جس کے پاس اختیار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے پاس کوئی خادم نہیں اس سے کام کا سوال نہیں ہوگا. جس دن خادم آ جائے گا اس دن حساب ہوگا. سہولت جس کو مل گئی بھائی، خادم کا بھی تو حساب دینا ہے، میں نے اپنے ساتھ اپنی خادمہ کا بھی حساب دینا ہے. لہٰذا اس پر کام کا برڈن کم ہو، اس کو کھانا پورا ملے، اس کی صحت صحیح رہے. میرا ذمہ ہے نا. اگر میرے پاس جانور ہے، سوال کس کا ہونا ہے؟ میرا ہونا ہے، جانور کا تھوڑی ہونا ہے. تو جس کے پاس اختیار ہے وہ جواب دہ ہے زیر اختیار بندے کے. یہ سب سوچ کی بات ہے. تو آپ سوچیں کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کہاں ہماری یہ بیکار بات، کہاں صحابہ کی باتیں اور کہاں ہم. تو جب تک وہ اعلیٰ اخلاق پیدا نہیں ہوتا، جیسا میں نے بھی آپ سے کہا سورہ معون نہیں پڑھتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت حرام کر دی گئی ہے کس پر؟ ہر تنگ دل پر، ہر بد زبان پر، ہر احسان جتانے والے پر. اور جہنم حرام کر دی گئی ہے کس پر؟ نرم نرم مزاج، عاجز، آسان، قریب. 4 صفتیں آئی نا. حیین، لین، سہل، قریب. نرم مزاج، جھکا ہوا، آسان اور قریب. تو بس اپنی صفتیں جانچیں. بات بات پر روک ٹوک کرنا، بات بات پر زندگی تنگ کرنا چھوڑ دو. اگلے کے لیے نہیں، اپنی آخرت کے لیے چھوڑ. اور جو جس کے نصیب میں لکھا ہے آپ اس سے لے نہیں سکتے، نہیں لے سکتے. یہ طے ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فصل اگتی ہے، کٹتی ہے، بازار میں بکتی ہے، کوئی لے کے جاتا ہے، پیستا ہے، آٹا گوندتا ہے، روٹی پکاتا ہے، کھانے بیٹھتا ہے، اور جس کے نصیب کی ہوتی ہے وہ آ جاتا ہے اور وہ کھا جاتا ہے. ہوتا ہے ایسا، کئی بار ہوتا ہوگا، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. ابھی کل ہی جب ہم چائے پینے بیٹھے تو میری چائے گر گئی. ہوتا ہے، نارمل بات ہے. جو نصیب میں نہیں ہے وہ نہیں ملنا. اور یہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مائے نصیبک یصیبک ولو تحت الجبلین لا نصیبک لا یصیبک ولو بین الیدین. جو تیرے نصیب میں تجھے مل جائے گا چاہے 2 پہاڑوں کے نیچے دبا ہو. جو نصیب میں نہیں ہے نہیں ملے گا چاہے تیرے ہاتھوں میں ہو. کل یہی ہوا نا. کل ہاتھوں میں تھی نا چائے میری گئی. تو جو جس کے نصیب میں ہے اسے پہنچ جائے گا. آپ پہلے کیوں نہیں اتار دیتے؟ آپ آیا کریں تو اتار دیا کریں. نہیں تو آپ اتنا موقع نہ لیا کریں، آپ آ کے اتار لیا کریں، جاتے وقت پہن لیا کریں. دیکھیں اپنے آپ کو ایزی کریں. جو چیز تکلیف دیتی ہے اس کو چینج کریں. اچھا تو بات کیا ہے؟ ہم روک تو نہیں سکتے، تو لہٰذا پھر اگلوں کو چھوڑ دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی حسین بات ہے، اور یقین کریں میں نے اس پر عمل کی کوشش کی. جس طرح میں عمل کر پائی ہوں نا، میری زندگی اور میرا، میں سمجھتی ہوں نامہ عمل میں جو تھوڑی بچت ہے نا اسی کی وجہ سے میری زندگی بڑی آسان ہے. آپ نے فرمایا بہترین حصہ اس بندے کا ہے جو غیر متعلقہ باتیں چھوڑ. میں نے اپنے ذہن کی یہ تربیت کی، یہ میں نے بہت پہلے پڑھی حدیث، بہت پہلے. اور میں نے اپنے ذہن کی تربیت کرنے کی کوشش کی کہ جس کام سے میرا واسطہ نہیں میں نے پوچھنا نہیں. میں نے کبھی اپنی بہوؤں کو نہیں پوچھا، میں نے کبھی اپنی سہیلیوں کو نہیں پوچھا، میں نے کبھی یہ نہیں نوٹس کیا کسی نے کیا کپڑا پہنا ہوا ہے، کون سا بیگ پکڑا ہوا ہے. نیور ایور. میرے پاس سے کوئی اٹھ کر جائے گا نا، آپ آ کر مجھے کہیں نا اس سے فلاں جوڑا پہنا تھا آپ نے دیکھے، آپ یقین کریں میں نے نہیں دیکھا. میں نے اپنی ذہن سازی ایسی کی ہے، اللہ کے فضل سے، میرا کمال نہیں ہے. میں نے کوشش کی میں اس حدیث پر عمل کر سکوں. پورا تو نہیں کر سکی، جتنا میں نے کیا ہے نا میں سکھ میں ہوں. میں سکھ میں ہوں. آئی ایم ریلیکسڈ. میرے اوپر کوئی ایکسٹرا برڈن نہیں. 1-2 دفعہ مجھے پوچھا بھی، ایون میری بڑی بہو نے مجھے پوچھا کہ آپ مجھے کچھ بھی نہیں پوچھتی آنٹی، ہماری دادو تو سب پوچھتی تھی. میں نے کہا بیٹے میں اپنے نامہ عمل کا جواب دے لوں پڑا، تم جانو، تمہارا میاں جانے، تم لوگوں کا نامہ عمل جانے. آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. ہاں کوئی بات ہو تو میں بعض اوقات ایڈوائز کر دیتی ہوں. اس کا نفع کیا ہے؟ اس کا نفع یہ میں سکون پر ہوں. ایک تو میرے بچوں کو مجھ سے شکایت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے مجھے بھی ان سے شکایت نہیں، میں ان کے معاملے میں جھانکتی نہیں. تیسری بات یہ مجھے کوئی ذہنی جلن نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. وہ کیا کھا رہے ہیں، وہ کیا پی رہے ہیں، وہ کیوں کھا رہے ہیں، وہ کہاں جا رہے ہیں، وہ کہاں آ رہے ہیں، وہ دیر تک کیوں جاگ رہے ہیں، وہ جلدی کیوں سو رہے ہیں. آئی ہیو نو پرابلم ود اٹ. میاں بیوی راضی تو مجھے کیا ہے. ہاں اب یہ اس سب کا کیا ہے؟ مجھے فائدہ ہے نا.
نہ مجھے غیبت کرنی پڑتی ہے، نہ میں باتیں سناتی ہوں، نہ میں کوڑتی ہوں، نہ میں میاں کے پاس بیٹھ کر شکایت کرتی ہوں، نہ میں بیٹے کے ساتھ شکایت کرتی ہوں. اب اس سب کا فائدہ میرے نام عمل کو ہے نا. اور دنیا میں، ہاں دنیا میں وہی کہنے لگتی فائدہ یہ ہے میرا ذہن پرسکون. میری بہو کے ساتھ میرے بہت اچھے تعلقات ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر، یعنی کہ اس کو اپنی بہنوں سے کوئی پرابلم ہے، اپنے میاں سے، میرے بیٹے سے، تو وہ میرے ساتھ آ کے بات کرتی ہے، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ کوئی نیگیٹو بات نہیں کرے گی، میری بات سن لے گی اور مجھے مشورہ دے گی یا چپ کر جائے گی، لیکن کوئی نیگیٹو رسپانس نہیں آئے گا. تو اس کا میرا رشتہ بھی بڑا خوبصورت ہے. اور سب سے بڑھ کر میں سکون کروں، میرے دل کو ٹھنڈ ہے. ہاں تو غیر متعلقہ باتیں چھوڑ دو نا. فریج سے کوئی کیا نکال رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا. ونس اینڈ فار آل میں نے اپنے بچوں کو کہا، جو چھوٹی تھی نا وہ نور وغیرہ تو آنا کہا تو ہم فلاں چیز لے فلاں کے بیٹے نا پوچھا کرو، آپ کو جو چاہیے لے جاؤ، آپ کو ونس اینڈ فار آل اجازت ہے، سکون پر ہو جاؤ. ان کے نصیب میں ہے وہ چوری مطلب کہ بغیر پوچھے بھی نکال کے کھا جائیں گی، بعد میں چیختے رہو. لیکن میں خوشی سے دوں گی تو وہ خوشی سے لے گی. اور صدقہ لکھا جائے گا. صدقہ باہر سے کرنا ہے، گھر والوں پہ کرو نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے منہ کے سوا تم نے جو نوالا گھر والوں کے منہ میں ڈالا وہ صدقہ ہے. تو میں بریڈ لائی، میری پوتی نے کھا لی، صدقہ ہے، کھانے دو. وہ کیا گیا. تو میں حیران ہوتی ہوں باتوں. اصل بات پتہ کیا ہے، ہم سارے حکم دوسروں کے لیے سمجھتے ہیں. صرف ایک سورہ ماؤن پڑھ لیں، صرف ایک سورہ ماؤن. یمنعون الماؤن، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہ کر دیتے. چھوٹی چھوٹی چیزیں تو گھر والے ہی مانگیں گے نا، باہر والی چھوٹی چیز کیوں مانگیں گے. گھر والا ہی کہے گا برف کا کٹورا ہے، آنٹی دودھ کا کپ ہے، آنٹی یہ کنڈا ہے. میرے گھر والے مجھ سے پوچھیں گے نا. اور میں ویسے دان کرتی پھروں اور میں کہوں نہیں آج ہی ختم ہوئے، کیا ہوگی، کیا ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت میں جانے کا سب سے آسان راستہ کیا ہے؟ اور رفق، نرمی. کس پر نرمی؟ گھر والوں پر. نرم ہو جائے، اپنی ملکیت کے احساس کو چھوڑ دے، کیونکہ آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، سب اللہ. غلام کی کیا ملکیت ہوتی ہے؟ غلام کو ملکیت کا حق ہے نہیں. ہم اللہ کے غلام ہیں، ہماری کیا ملکیت ہے؟ ٹھہنگا سب اس کا ہے. تو جو میرا ہے ہی نہیں اس پر کیا اطراء. بس یہ تو بہانے ہیں درجے بڑھانے. اللہ ان کو ڈائریکٹ نہیں دے سکتا جو بھی ہم سے لیتے ہیں. اللہ ان کو ڈائریکٹ دے سکتا ہے. یہ تو اللہ ہمارے درجے بڑھانا چاہتا ہے. اللہ ہمارے ہاتھ سے دلواتا ہے. جیسے ہم گفٹ خریدتے ہیں اور اپنے بچوں کو کہتے ہیں تم دو. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو ڈگنیفائی کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جاؤ بھائی کو دے کر آؤ. وہ جا کے گفٹ دیتی ہے، وہ کہاں سے لے کر آئی؟ پیسے تو میں نے لگائے. وہی معاملہ ہے، اللہ کا مال ہے. اللہ ہمیں معزز کرنا چاہتا ہے تو اللہ موقع دیتا ہے. ہمیں عزت ہی منظور نہیں ہے، ہم ایک ایک انڈے کے پیچھے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، ایک ایک شربت کے گلاس کے پیچھے اڑیچ ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں. ہمیں عزت ہی راس نہیں ہے. اللہ ہمیں معزز کرنا چاہتا ہے. دل بڑا کرے. یاد رکھیں کوئی تنگ دل سخت زبان بندہ جنت میں نہیں جائے گا. لکھ کے بڑا بڑا لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں نے تھوڑی کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت حرام کر دی گئی ہے ہر سخت دل تند خو بد زبان شخص کے. سوچے سوچے یہ کام نہیں کرنے. اپنے آپ کو بدل لے، مقاصد کو بدل. اور یاد رکھیں فإن اللہ غفور رحیم، اللہ بخش دیتا ہے، مہربان. بات ہی جنگ کی ہو رہی ہے، آپ صفا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد. جن لوگوں نے کتنا ستایا آپ کو، کوئی لیول آپ ڈھونڈ سکتے ہیں ستانے کا؟ ان لوگوں کے لیے آپ نے کیا کہا؟ کیا سمجھتے ہو آج میں کیا کروں گا تم لوگوں کو؟ سوال کیا. کیا لگتا ہے آج کیا گمان کرتے ہو میرے بارے میں؟ کیا کرنے والا ہوں میں تم لوگوں کے ساتھ؟ ایکچولی یہ جملہ نہیں کہا تھا، آپ نے صرف اتنا ہی پوچھا تھا کہ آج کیا گمان کرتے ہو میرے بارے میں. مقصد یہ تھا کہ کیا کرنے والا ہوں تم لوگوں کے ساتھ. تو انہوں نے جواب، اچھا ان کو بھی پتا تھا. انتا اخن کریم و ابن اخن کریم، آپ ہمارے معزز بھائی، ہمارے معزز بھتیجے. معزز کا لفظ ہی نہیں صحیح، کریم کا معنی ہی اور. اردو میں وہ لفظ ہی نہیں. کریم اس بندے کو یا اس ہستی کو کہتے ہیں، کریم تو ہمارا رب بھی ہے نا. کریم اس ہستی کو کہتے ہیں جو اگلے کے حق کی بنا پر نہیں، اپنی صفت کرم کی بنا پر. تو اللہ بھی ہمیں جو دے گا نا وہ ہمارے حق سے نہیں دے گا، اپنی شان کرم سے دے گا. وہ کریم ہے. اور یہی جملہ کہا تھا
حضرت یوسف کے بھائیوں نے. ہاں تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, لا تصریف علیکم الیوم, آج میں تم سے پوچھوں گا بھی نہیں کیا کیا. سزا دینا تو دور کی بات ہے نا, خالی گلا بھی نہیں کروں گا کہ تم نے ایسا کیا تھا نا میرے ساتھ, وہ بھی نہیں کروں گا. سب کو معافی, جاؤ معاف کر دیا. اب آپ مجھے بتائیں جو کچھ مکہ والوں نے کیا اس کے بعد آپ نے ایسے معاف کیا, اور صحابہ نے بھی ظاہرہ کیا. ہماروں نے کیا کیا ہے ہمارے ساتھ, زبان سے کوئی بات کر دی ہوگی, بڑا توپ چلی تو کسی نے کبھی تھپڑ مار لیا ہوگا, کوئی ایک آدھ ہوگا. تو ہمارے کیا معاملے ہیں جو ہم معاف نہیں کر سکتے. اور یاد رکھیں جو معاف کرے وہی معاف کرنے کی امید رکھے. کیا لکھا ہے آپ نے, ام عمر, زمیلہ اور صادقہ, یہ پلیز مجھے ذرا بول کر بتائیے کہ جو آپ نے کوشچن لکھا السلام ہے. علیکم. وعلیکم. صدیقہ یا زمیلہ میں فرق نہیں ہے؟ فرق ہے, بہت فرق ہے, جی بہت وہ فرق. مجھے یہ کنفیوژن ہو زمیلہ رہی. سہیلی کو کہتے ہیں جی, اور صدیقہ ساتھ کھیلنے والی, زمن سے ہے. ہاں جیسے آپ کہتے ہیں بچپن کی سہیلیاں, لنگوٹی یار, لنگوٹیا ہے نا, ایک لنگوٹ ہوتی ہے, اچھا. تو وہ زمل لپیٹنے سے زمیلا. اور صدیق جو ہے وہ صدق سے, سچائی سے, سچا دوست, جس کی دوستی پر آپ کو صحیح. بھروسہ. تو دونوں کیونکہ میں نے میں ہے, مگر دونوں کی. زمیلہ کا وہ جی جی کہیں. زمیلہ کا یہ تھا کہ ساتھی جو آپ کا کولیگ ہو یا آپ کے ساتھ جو ہو اس کو زمیلہ کہیں گے, اور صدیقہ جو آپ کی دوست ہو, تو وہ مجھے یہ کنفیوژن ہو رہی تھی. میں آپ بھی کلیئر کرتی ہوں, صادق نہیں کہیں گے, صدیق کہیں گے. صادق اور صدیق میں فرق ہے. صدیق فرینڈ کو کہتے ہیں, سچے دوست کو, جیسے آپ کہتے ہیں اردو میں جگری دوست ہے میرا, مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اتنا بھروسہ ہوتا ہے کہ میری جان بھی دے دے گا, ایسے کو جگری دوست کہتے ہیں. انگلش میں کہتے ہیں بیسٹ فرینڈ. تو عربی میں اس کے لیے صدیق اور حمیم کا لفظ آتا ہے. ہاں, صدیق حمیم آیا یار. تو صدیق دوست, ٹھیک ہے, فاسٹ فرینڈ, جانثار دوست, صدیق. اور جیسے آپ کہتے ہیں لنگوٹیا دوست, بچپن کا دوست, اور یعنی کہ جس کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں, ہم نوالا اور ہم پیالہ دوست, اس کے لیے زمیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اسی کا مونس زمیلہ ہے. تو ایک گھر میں رہتی ہیں نا, ظاہری بات ہے ایک شوہر کی بیویاں ہیں تو ان کے دکھ سکھ کافی حد تک ملتے جلتے ہیں, اور ایک گھر میں نہ رہیں یا ایک گھر میں نہ بھی رہیں, الگ الگ بھی رہیں, تو فیملی تو ایک ہے نا, میل جول تو ہے. تو وہ جو تعلق ہے اس کی بنا پر زمیلہ. ویسے زمیلہ خاص ان کے لیے استعمال نہیں ہوتا, ان کے لیے بھی استعمال کیا گیا. زمیلہ ایسی فرینڈ کو کہتے ہیں جو آپ کی بچپن کی دوست ہو بیسیکلی, لیکن سوکن کے لیے مسلسل احادیث میں جو لفظ استعمال ہوا وہ زمیلہ کا استعمال. تو لفظی معنی ہے لنگوٹیا دوست کا, اور حدیث میں آپ بخاری مسلم کوئی حدیث کسی سے بھی پڑھیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تمہاری سہیلی, تمہاری زمیلہ کا لفظ استعمال کیا. ٹھیک ہے, اوکے. تو اللہ بخش دیتے ہیں جی, تو ایک دوسرے کو معاف کر دیں, ایک دوسرے کے رستے چھوڑ دیں, اور وہی کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے کہا تھا. کچھ نہیں کر سکتے ابو ذر, تو اپنی ذات کے شر سے دوسروں کو بچائیں. تو کسی کو تکلیف نہ دے, رستے چھوڑ دے, رستہ روکنا چھوڑ دے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اور یہ میں آپ کو پوری ایمانداری سے کہہ رہی ہوں, جواب دینا کوئی مشکل نہیں ہے, نہ دینا مشکل ہے. سنا دینا کوئی مشکل نہیں ہے, نہ سنانا بڑے حوصلے کی بات ہے. زبان چلانا بڑا آسان ہے, جو چاہے کہہ دو منہ کھول کے. زبان روک لینا جبکہ آپ کے پاس اختیار بھی ہو, یہ بہت مشکل. تو مشکل کام کریں, آسان تو سارے کر لیتے ہیں, ہے نا. اللہ آسانی عطا کریں گے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ, ان کے ساتھ تب تک لڑو جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے. یعنی کہ جب تک اسرائیل کا خاتمہ نہ ہو جائے جنگ رکنی نہیں چاہیے. لیکن جنگ شروع کب ہوگی یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. ابھی ہم جنگ شروع کرنے کی پوزیشن میں نہیں. ہاں
آپ مسلسل دیکھتے آ رہے ہیں، عراق کی جنگ چھڑی، تباہ ہو گیا، شام تباہ ہوا، لیبیا تباہ ہوا، یمن تباہ ہوا، افغانستان تباہ ہوا. خوش فہمی ہے آپ کی کہ افغانستان نے آزادی حاصل کر لی. امریکہ کو جب اس کو ہینڈل کرنا مشکل ہو گیا، فائنینشلی امریکہ چھوڑ کر چلا گیا، اس کو پتا تھا دم خم تو ہے نہیں، اب پہلے کھڑے تو ہوں دوبارہ. ہاں جی. اور فلسطین کا حال آپ کے سامنے. تو جنگ ختم نہیں ہوگی تب تک جب تک ہم اسرائیل کا زور نہیں توڑ دیتے. لیکن جنگ شروع کب کریں گے، یہ ایک علیحدہ کوشچن ہے. پہلے جنگ کی اہلیت تو پیدا کریں. پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے، لیکن یہ تو ہم کہتے ہیں، کیا اسرائیل کے پاس ایٹم بم نہیں؟ دوسری بات یہ ہے، ان کے ہتھیار ہمارے ہتھیار میچ دیکھے کبھی؟ سب سے اہم بات یہ ہے، یہ بھی چھوڑ دیں ایک منٹ کے لیے، مان لے کہ پاکستان اسرائیل کو اکیلے ٹکر دے ہتھیاروں کے حساب سے، بجلی تو تھوڑے کول ہے نہیں، تو جنگ کی کرنی ہے. ٹرانسپورٹیشن کیسے کریں گے؟ دیکھیں جنگ میں یہ چیزیں بڑی ویلیو رکھتی ہے، دیر نہیں ہونی چاہیے. ایک منٹ کی دیر سے آپ جنگ ہار سکتے ہیں. ٹرانسپورٹیشن کیسے کریں گے آپ؟ فوج کی، اسلحے کی کیسے کریں گے؟ ریلوے تو آپ کی چلتی نہیں ہے. لینڈ کروزر چلا کے جاؤ گے جہاں تھوڑے حکمرانوں نے بھری ہوئی ہیں. سیریس بات ہے. پیٹرول آپ کے پاس نہیں ہے، جہازوں کا آئل آپ کے پاس نہیں، پی آئی اے کو فلائٹ آف ٹائم پہ نہیں بھیج سکتے، کیسے جنگ کریں گے؟ تو جنگیں ایسے نہیں ہوتی جی، جنگیں ایسے نہیں ہوتی. پہلے ایک وفادار حکومت تو کھڑی ہو. کیا آپ نے سبق نہیں سیکھا 1971 کی جنگ سے؟ پوری اسٹرینتھ میں ہوتے ہوئے ہم ہارے، صرف اس لیے کہ حکومت غدار تھی. تو جب آپ کے حکمران ہی آپ کے نہیں ہیں تو آپ کیسے کسی سے جا کے لڑ سکتے؟ لہٰذا سب سے پہلے اندرونی مسائل حل کریں. جب ہم ان مسائل کو حل کر کے کھڑے ہوں گے پھر جنگ ہو، وہ وقت خود بخود آ جائے. ہاں، تو لہٰذا جنگ کا خاتمہ تب ہوگا جب فتنہ ختم ہو جائے گا. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور اللہ کا دین قائم ہو جائے، یعنی کہ اسلام قائم ہو جائے. ہم تو ابھی بھی خود حالت جنگ میں. پاکستان بنا یہ تو ایک مرحلہ تھا، پاکستان میں اللہ کا دین قائم ہوا نہیں ہوا، تو ہم تو ابھی تک اپنی جنگ لڑ رہے ہیں. پہلے ہم خود تو کہیں کھڑے ہو لیں. لہٰذا یہ باتیں بڑی مزے کی لگتی ہیں کہ جائیں جائیں جی وہ فلسطین کے لیے جہاد کریں. کہاں کریں؟ کیسے جائیں گے؟ کوئی رستہ کھولو نا پہلے. خالی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، ہر چیز پلان کے ساتھ ہوتی ہے، ہر چیز پلان کے ساتھ ہوتی ہے. لہٰذا اللہ نے ہمارے لیے مثال بنائی. حدیبیہ کے موقع پر ابو جندل لائے گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی نا، ابو جندل کو نہیں چھڑایا، صبر کیا نا، اور ابو جندل کو بھی صبر کرنے کا. یہ مثال ہمارے لیے بنی. ایسے نہیں ہوگا کہ جذبات سے کام نہیں ہوگا، عقل کے ساتھ کام لینا، قوم کو دیکھنا ہوگا، دور رس نتیجے دیکھنے ہیں. تو پہلے اپنے آپ کو جنگ کے قابل تو کریں، پھر جنگ لڑ بھی لیں. فَإِنِ انْتَهُوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو ظلم نہ کرنا مگر یہ کہ ظالموں پر. جنگ ختم ہو جائے یا جنگ بندی ہو جائے یا صلح ہو جائے تو افراد پر ظلم نہیں کیا جائے گا. ہاں، جو بڑے بڑے جنگی مجرم ہیں، یعنی کہ کوئی بندہ بہت ظالم ہے یا بار بار جنگ چھیڑتا ہے، وہ سزائے موت وغیرہ دی جا سکتی ہے. اس کی مثال پھر میں آپ کو سنت سے دوں گی. جب مکہ فتح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خون بہانے سے منع کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 افراد کے نام اناؤنس کیے تھے کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا، اگرچہ کعبے کے غلاف سے لپٹے ہوئے ملے. کہا تھا نا. پھر ان میں سے بھی آپ نے کچھ کو معاف کر دیا تھا، کچھ کو سزا ہوئی. تو بہرحال یہی مطلب ہے کہ جو تو جنگی مجرم ہیں ان کو تو سزائیں دی جائیں گی، لیکن عام لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا. الشہر الحرام بالشہر الحرام، ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہے. والحرمات القصاص، اور حرمتوں کے قصاص لیے جائیں گے. اس کا یہ مطلب مت سمجھیے گا کہ 2020 میں انہوں نے حرام مہینے میں حملہ کیا ہے تو 2021 میں ہم کر دیں گے، نہیں. حرام شہر کی طرح حرام مہینے میں بھی جنگ بنا ہے نا، تو اگر حرام مہینے میں جنگ چھیڑ دی جائے تو کیا کیا جائے؟ پھر جنگ کرنی پڑے گی. یہی قصاص ہے ان سے. انہوں نے حرام مہینے کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھا تو پھر ہم بھی نہیں رکھیں گے. ہاں مسلمان ہو تو بات ہو رہا ہے. جنگ صفین جب ہو رہی تھی نا تو بیچ میں پھر رجب آ گیا تھا تو جنگ روک دی گئی، پھر رجب کے بعد ری سٹارٹ ہوئی. تو اگر دشمن مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اگر وہ حرام مہینے کی حرمت کا بھی خیال نہیں کرتا تو پھر ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اچھا ہم بیٹھے ہوئے تم مار لو. پھر ہم لڑیں گے، لڑنا پڑے گا.
فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جو زیادتی کرے تم پر تم زیادتی کرو اس پر اسی طرح جیسے اس نے تم پر زیادتی کی. ایتدی فاتدو ایتدا سب کی روٹ آئین ڈال باؤ، باقی کوئی ایسا لفظ ہی نہیں ہے اس میں. دیکھیں کیا حسین جملہ ہے. جو تم پر زیادتی کرے تم بھی زیادتی کرو اتنی ہی جتنی اس نے تم پر زیادتی کی. مطلب یہ ہے کہ جنگ تم پر کی مسلط کی گئی تم بھی لڑو، جب وہ ہتھیار ڈال دے تو صلح کر لو، بس غیر ضروری جنگ بڑھانے کی ضرورت نہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ متقین کے ساتھ ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے یہ ہے اسلام کا پروٹوکول. جب تم پر جنگ مسلط کی جائے جنگ کرو مگر ظلم نہ کرنا. اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ٹیررسٹ ہیں. ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں جی. اسلام تو بار بار کہتا ہے زیادتی نہیں کرنا. ہاں اسرائیل کے وزیر اعظم نے کہا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کتنی کیجویلٹیز ہوتی ہیں، کتنی اموات ہوتی ہیں، ہم ہر جگہ بمباری کریں گے، وہ ہسپتال ہو یا اسکول ہو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں زمین چاہیے، ہمیں اسرائیل چاہیے. وہ کسی کو پھر نظر نہیں آتا کہ ٹیررزم. ہم پر بات کرنا آسان ہے نا، اصل بات یہ ہے کہ ہم بے وقت ہو گئے نا. ہم نے قرآن کو چھوڑا، اللہ سے غداری کی، اللہ نے ہمیں رسوا کر دیا ہے. جس کا جو دل چاہتا ہے ہمیں کہہ کے نکل جاتا. آسان ٹارگٹ ہے. تو اگر ہم تقوی اختیار کریں گے تو اللہ ہمارے ساتھ. اللہ کا ساتھ پانے کا راستہ ہی یہی ہے جی، متقی ہو جائیں، اللہ ساتھ. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. ہا لام کاف تہلکہ کی روٹ ہے جی ہلاکت. وَأَحْسِنُوا، احسان سے کام لو. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ایک تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے، ٹھیک ہے، جنگیں ہوں گی، جہاد ہوگا، کام ہوگا تو مال تو چاہیے ہوگا نا. مال کے بغیر تو کام نہیں ہوگا کوئی بھی کام. اب جیسے ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم درخت لگائیں گے تو مال کے بغیر تو نہیں لگیں گے، پودا لینا ہے تو پیسے تو دینے پڑیں گے. تو لہٰذا کوئی بھی نیکی کا کام ہو، آپ کہتے ہیں فلاں بچہ ہے میں اس کو پڑھا دیتی ہوں، وہ پڑھنا چاہتے اس کے ماں باپ افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر پیسے چاہیے نا. یعنی کوئی کام نہیں ہے جو آپ پیسے کے بغیر کر سکتے. تو لہٰذا پھر کاموں کے لیے پیسہ چاہیے، اور جنگوں کے لیے تو درکار ہوتا ہی ہے. اور اس وقت مسلمانوں کو جہاد کے لیے فنڈز چاہیے تھے، تو اللہ نے پھر حوصلہ بڑھایا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اس کی دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بخل ہلاکت ہے نا، مال جمع کر کے رکھنا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں پیسہ جمع کر کے بچا لوں اور میرے جیسے اور بے وقوف لوگ بچا لیں اور ملک ڈوب جائے تباہ تو ہم بھی ہوں گے. یمن والوں کے پاس پیسہ تھا، بہت پیسہ تھا. یمن دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک تھا. جب یمن برباد ہوا تو دیکھیں یورپ میں جا کر بیچارے سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں نا. اگر ملک ہی نہیں بچے گا تو پیسے کا اچار ڈالو گے. عراق کتنا امیر تھا، عراق کتنا امیر تھا. تو جب عراق تباہ ہوا ہے تو عراقی پیسہ کیسے بے وقت ہوا ہے نا. تو جب ملک نہیں ہوگا، جب ملک نہیں ہوگا تو کیا کریں گے دولت کا. تو لہٰذا اللہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ڈیفنس کے لیے لڑو. اپنے ڈیفنس کے لیے لڑو، اپنے ڈیفنس کے لیے پیسہ خرچ کرو. اگر تم اللہ کی راہ میں پیسہ نہیں خرچ کرنا چاہتے، اپنی نسلوں کی بقا کے لیے جنگ کرو اور اللہ کی راہ میں پیسہ دو. کیونکہ اگر تم پیسہ نہیں دو گے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ ملک تباہ ہو جائے گا، اور ملک تباہ ہو جائے گا تو تمہارے پیسہ تمہارے کام نہیں آئے گا. وہ آسن اور احسان سے کام لو. یعنی حکومت کو تو جو فنڈ دے رہے ہیں وہ تو علیحدہ ہے، اپنے لوگوں پر بھی احسان کا رویہ اختیار کرو. اور یاد رکھو اللہ احسان کرنے والوں سے پیار کرتا ہے. آپ دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے، احسان کرو. ابھی جو اتنی لمبی ہم بات کر رہے تھے وہ احسان میں شامل ہے نا. وہ سب احسان میں شامل. ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں حق بنتا ہے یا نہیں بنتا، دے، دل کھول کر دے، خوب دے، اور احسان کا رویہ اختیار کرے. کیونکہ جو احسان ہے وہ ہم کسی کے حق کے بنا پر نہیں کرتے، ہم کسی کے ساتھ اچھائی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا حکم دیا. تو لہذا مال کے معاملے میں، چیزوں کے معاملے میں دل کھول لینا چاہیے، یہ ضروری ہے.
تو اب دیکھ لیں کہاں احسان احسان ہے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر بیٹھ کر کیا، احسان ہے جو وہ میں نے آپ کو بکری کی سری کا قصہ سنایا، یہ سب احسان کی شکلیں ہیں، ہے نا، احسان ہے یہ۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو حق ادا نہیں کرتے، گھر والوں کو تو حق ہے نا ایک دوسرے پر۔ ہمارے تو اصول یہ دیا گیا کہ ایک مومن مومن نہیں ہو سکتا اگر اس کا ہمسایہ بھوکا سویا، تو گھر میں اگر میرے گھر کے اندر اگر کوئی دکھی ہے تو پھر پکڑ تو میری، کیونکہ اگر میں گھر کی انچارج ہوں، وہ حضرت عمر سے اما جی نے کیا کہا تھا، اگر خبر نہیں رکھ سکتا تو خلیفہ کیوں بنا بیٹھا ہے، کہا تھا نا عمر سے۔ تو بھیا اگر آپ گھر کے لوگوں کو خوش نہیں رکھ سکتے، ایک تو یہ نا کہ کسی کی عادت ہی ایسی، وہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے، ایسا کوئی کوئی ہوتا ہے، لاکھوں میں کوئی ایک ہی ایسا نادر روزگار ہوتا ہے جو آپ کے پلے پڑ جاتا ہے، لیکن نارملی ہر انسان خوش رہنا چاہتا ہے۔ اگر ہمارے رویے سے یا ہماری کیئر لیسنس سے یا ہمارے طریقے سے کوئی دکھی ہے تو یہ الارم میرے لیے ہے بھائی، اس کے لیے نہیں۔ اور یاد رکھیں ظلم سے بچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر طرح کے ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے۔ تو ظلم کیا ہے؟ ظلم ہے کسی کا حق ادا نہ کر، کسی کا حق نہ دے۔ تو یہ بحث چھوڑ دیں کہ میں نے یہ کیا، اگلے نے وہ کیا، میں یوں کر رہا تھا وہ یہ تو بحث ہی نہیں ہے، بحث ہے انسان کی، تقویٰ کی۔ تقویٰ سب سے نچلا لیول ہے اور احسان سب سے اعلیٰ لیول۔ تو تقویٰ میں بھی ایون ہم نیکی کا بدلہ نیکی سے اور برائی کا بدلہ بھی نیکی سے لینے کے پابند، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دے سکتے، یہ فرض کر دیا گیا۔ آپ اگر اس سے ہٹتے ہیں تو ہم مجرم ہیں، ہم یہ پلی نہیں لا سکتے کہ اگلے نے ایسا کیا تھا۔ یہ وہی بات ہے، آپ کی دنیا کے قانون میں بھی ہے نا کہ آپ کسی کا سر پھاڑ دیں اور آپ کو پولیس، مسٹر اے نے آپ کا سر پھاڑا، مسٹر بی نے پلٹ کر اے کا سر پھاڑ دیا، دونوں کا سر پھٹ گیا، اب پولیس تو دونوں پر کیس بنائے گی۔ اب مسٹر بی کہے کہ مسٹر اے نے پہلے پھاڑا تھا پھر میں نے پھاڑا تھا، تو وہ پولیس والے کہیں گے سانو کوئی نہیں فرق پڑنا، دونوں تو کوئی کیس بننا ہے نا۔ یہی بات اللہ کے ہاں ہو، اللہ نے یہ پلی تو لینی نہیں ہے نا، کیونکہ اللہ تو قرآن میں کہتے ہیں الذین یدرؤون السیئۃ بالحسنۃ، میرے بندے تو وہ ہیں جو برائی کا بدلہ نیکی کے ساتھ۔ اور آپ دیکھیں سورہ مومنون میں اللہ کہتے ہیں الذین کاظمین الغیظ وعافین عن الناس ان اللہ یحب المحسنین، غصہ پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور احسان سے کام ہے۔ تو بھائی یہ بڑے اعلیٰ درجے ہیں، یہ بڑے اعلیٰ درجے، یہ بڑے اعلیٰ درجے۔ بس کچھ نہیں کر سکتے نا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور لوگوں میں آپ کے قریبی سارے شامل، سارے آپ کے قریبی شامل۔ اللہ ہمیں توفیق عطا کرے۔ ہم یہاں پر روکیں گے، اب موضوع جو ہے حج کا شروع ہونا ہے وہ حج کے بعد، ٹھیک ہے؟ کل انشاءاللہ ہم بات کریں گے ذوالحج پر، اور کل آپ کا انشاءاللہ میرے ساتھ چھٹیوں سے پہلے کا لاسٹ ڈے ہوگا، اس کے بعد پھر آپ کی عید کی چھٹیاں شروع ہو جائیں گی، پھر ملیں گے عید کے بعد۔ ٹیسٹ عید کی بات رکھتے ہیں، کورم بھی بہت کم ہوا ہے آپ لوگوں کا، تو ٹیسٹ آپ کا جو روٹ ورڈز ہے پہلے پارے کے، پورے پارے کے روٹ ورڈز کا ٹیسٹ تیار کیجئے گا، انشاءاللہ وہ آپ کا عید کی چھٹیوں کے بعد انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔